آج کا موضوع پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. جو بنیاد پرستی کی جڑیں ہیں اور جو ہماری سیاست کے اندر اب آ گئی ہیں اور ایک عرصے سے آئی ہیں، اس کی وجہ سے ملک کا پورا سیاسی سٹرکچر بدلا ہے اور ہماری زندگیوں کے اوپر اس سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے. تو یہ تبدیلی کب آئی، کیسے آئی اور کیوں آئی، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر فاروق سلیریہ کے ساتھ. فاروق سلیریہ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، وہاں پر اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور ڈپارٹمنٹ آف لبرل آرٹس میں ہوتے ہیں. انہوں نے اپنا کیریئر صحافت سے شروع کی تھی، لیکن اس کے بعد پھر بہت سے مختلف موضوعات پر کام کیا ہے. حال میں انہوں نے ایک پرچہ لکھا ہے جو ایک سوشل سائنس جرنل میں چھپا ہے اور جس کا عنوان بھی یہی ہے، روٹس آف فنڈامنٹلزم. تو فاروق صاحب یہ بتائیں کہ یہ جڑیں کہاں تک جاتی ہیں اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی. آپ 10-15 منٹ میں اگر اپنا یہ کیس پیش کر لیں تو پھر ہم اس پر گفتگو کریں گے، جس کے بعد پھر ہم آڈینس کے ساتھ اس مسئلے کے اوپر مزید غور کریں گے سوال جواب کی نشست میں. تو بتائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس مضمون میں. اوکے، سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے یہاں بات چیت کرنے کا جو آپ نے موقع دیا، اور اس بات کا بھی شکریہ کہ یہ جو آپ نے آپ کے بعض ساتھیوں نے یہ جو پروجیکٹ شروع کیا ہے یہ بہت اہم ہے، اور یہ میں اس کو سمجھتا ہوں یہ بھی اس جدوجہد کا حصہ ہے جو ہمیں مذہبی جنونیت کے خلاف کرنی ہے یا کر رہے ہیں. میں اپنی بات چیت کے آغاز میں 2 نکتے بیان کرنا چاہتا ہوں جو بحث کے آغاز کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بنیاد پرستی اور مذہب میں فرق ہے، اور بنیاد پرستی صرف اسلامی بنیاد پرستی نہیں ہے. پچھلے تقریباً 20-30 سال میں یا 40-50 سال میں ہر خطے میں اور ہر بڑے مذہب کے لوگوں نے بنیاد پرستی کا رجحان اپنایا ہے. آج سے تقریباً 20 سال پہلے ایک کتاب آئی تھی، ریلیجن از بیک، اور اکثر لوگ ریلیجن اور فنڈامنٹلزم کو مکس کرتے ہیں اور ایک پوری دنیا میں شور مچا ہوا تھا، ابھی بھی مچا ہوا ہے کہ جی وہ جو مارکس نے اور کومتے نے یا ویبر نے اور ہورکھائمر نے جو دعوے کیے تھے، جو ان کے پرسپیکٹیو تھے کہ دنیا میں مذہب کا اثر کم ہوتا جائے گا، وہ غلط ثابت ہو رہا ہے. تو یہ صرف کوئی پاکستان کی یا مسلم دنیا کی بات نہیں ہے کہ بنیاد پرستی اور مذہب کا اثر بڑھا ہے، یہ ایک طرح سے کافی کسی حد تک یورپ کو چھوڑ کے ایک گلوبل فینومنا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم سمجھیں کہ مذہب اور بنیاد پرستی میں فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. پاکستانی کنٹیکسٹ میں آسان طریقے سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام اور جماعت اسلامی ایک چیز نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے. اور یہی تقریباً فرق جو ہے ہم ان کی ڈیفینیشنز میں بھی دیکھ سکتے ہیں. مذہب کو ڈیفائن کرنے کی کوششیں تقریباً 100 سال سے جاری ہیں، اور آج تک کوئی بہت کامیاب کوشش نہیں ہو سکی، کیونکہ بہت سارے اس میں آ جاتے ہیں ifs اینڈ بٹس. میں نے بھی ایک کوشش کی ہے، اور زیادہ میں اس میں ہورکھائمر سے متاثر ہوں اس ڈیفینیشن میں. مذہب میرے خیال سے ایک انسٹیٹیوشنل فیتھ ہیلڈ بائی a ritualistic community, فیتھ ان دا میٹافزیکل، اور اس کی 2 کریکٹرسٹکس ہیں بڑی ضروری، ایک تو ریچولز اور دوسرا انسٹیٹیوشنلائزیشن ہونا. آسان الفاظ میں یوں کہوں گا کہ کسی کمیونٹی کا جو ریچولسٹک کمیونٹی ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں یا چرچ جاتے ہیں یا کوئی ریچول ہے جو ان کو ایک ساتھ جوڑتا ہے، وہ ایک میٹا فزیکل پاور میں یقین رکھتے ہیں. کم از کم جو آج کی بحث ہے اس کی حد تک میں سمجھتا ہوں یہ ڈیفینیشن کافی یوزفل ہے. اس کے مقابلے پہ جو بنیاد پرستی ہے
اور اب میرا ریفرنس اسلامی بنیاد پرستی یا مسلم بنیاد پرستی کی طرف رہے گا، اس سے مراد یہ ہے ایک ایسا سیاسی پروجیکٹ جس کا مقصد ہے ریاست پر قبضہ کرنا اور پھر قبضہ کر کے شریعت لاگو کرنا۔ اب پوری دنیا میں عمومی طور پہ ایک لیور رائے سے لے کے جو فرانس میں بڑے مشہور ہیں اور یو نیم اٹ، ایک ڈیفینیشن کی بحث جاری رہی کہ جی جو طالبان ہیں ہم کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بنیاد پرست ہیں، لیکن جماعت اسلامی، بردرہوڈ، اگر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کو کچھ اور نام دے دیا جائے گا۔ میرے خیال سے یہ ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوتی ہے ان کو ایکسٹریمسٹ یا فنڈامنٹلسٹ کہہ لیا جاتا ہے، جو بندوق نہیں اٹھاتے جیسے بردرہوڈ، انہوں نے بھی ویسے تھوڑی بہت اٹھاتی ہیں، جماعت اسلامی جو براہ راست تشدد پہ یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے پھر آئیں بائیں شائیں شروع کر دیتے ہیں بہت سارے اکیڈیمکس اور ایکسپرٹس۔ میتھڈز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سیاسی پروگرام دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی سیاسی جماعت، وہ مسلم بردرہوڈ ہو، جماعت اسلامی ہو، طالبان ہو، جو ریاست پہ قبضہ کر کے شریعت لاگو کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم بنیاد پرست کہیں گے۔ اس سے جڑی ہوئی ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ بنیاد پرست کی جو اصطلاح ہے یہ زیادہ ایک جامع اصطلاح ہے بنسبت بہت ساری دیگر اصطلاحات جو لوگ استعمال کرتے ہیں، مذہبی، جنونی، اسلام پرست، اسلامسٹ، پولیٹیکل اسلام، یہ بھی بہت زیادہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ میری آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ ساری اصطلاحات غلط ہیں۔ پاکستان سے ایک مثال لے لیتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو 4 بنیادی نعرے تھے 1967 میں، یا آج بھی بی بی نے ایک اضافہ کر دیا تھا، 5 بنا دیے تھے، اس میں یہ تھا جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور اسلام ہمارا دین ہے۔ وہ بیسیکلی ان کا پہلا نعرہ تھا۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو پیپلز پارٹی بھی ایک اسلامسٹ جماعت ہے، اور ویسے جو بھٹو صاحب نے اور انہوں نے حرکتیں بھی کی، وہ جماعت اسلامی والی بہت ساری حرکتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مزید بات کر لیں گے۔ جو اصطلاح ہے وہ ہمیں بنیاد پرست کی اصطلاح استعمال کرنی چاہیے۔ تھوڑی سی اس سے ریلیٹڈ ایک اور بات کہ 80 کی دہائی میں جب یہ بات شروع ہوئی تو بہت سارے ویسٹرن اسکالر تھے جو معترض تھے کہ بنیاد پرستی کی اصطلاح مسلمانوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، یہ ویسٹرن فنڈامنٹلسٹوں کے لیے ہے، یہ عرب اور مسلم دنیا کے بنیاد پرست گروہوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ جس کے جواب میں صادق العزم، جو بہت ایک بڑا نام ہے مڈل ایسٹ سے ایک اکیڈیمک کے طور پہ، انہوں نے ایک 2 پیس میں ایک لمبا اکیڈیمک آرٹیکل لکھا۔ اگر آپ اس بحث میں مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو میری بھی جو بہت ساری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ان کی آرٹیکل پہ بیس کرتی ہے۔ بائی دا وے، بائی لیٹ 90s اقبال احمد یہ کہہ رہے تھے کہ صرف مسلمانوں کو فنڈامنٹلسٹ کیوں کہا جاتا ہے، ہندوؤں کے لیے آپ ریڈیکل نیشنلسٹ کہتے ہیں بی جے پی کو، اور یہودیوں کے لیے آپ ریڈیکل سیٹلر کا ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ اینی وے، ٹو ریپ اپ میں یہ کہوں گا کہ جو ٹرم ہے وہ فنڈامنٹلزم ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ آپ ریاست پہ قبضہ کر کے شریعت کو لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ جو بہت سارا اکیڈیمک لٹریچر ہے مسلم دنیا میں بنیاد پرستی کے اوپر، وہ اکثر یہ کہتا ہے کہ یہ ان کا ابھار جو ہے وہ 1967 سے، جب عربوں کو ڈیفیٹ ہوئی اسرائیل سے، زیادہ تر وہاں سے ٹریس کیا جاتا ہے، جو کافی حد تک درست ہے۔ بہت سے دیگر جو اسکالر ہیں ان کا خیال ہے کہ انقلاب ایران کے بعد اس میں بہت زیادہ تیزی آئی، بنیاد پرستی کی جو تحریک ہے مسلمان دنیا کے اندر۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، کیونکہ کچھ باتیں میں کروں گا۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ یہ جو بنیاد پرستی کی لہر ہے یہ آپ کو انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک نظر آئے گی پچھلے 30-40 سالوں میں، 40-50 سالوں میں، ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس ملک کی بات کر رہے ہیں۔ تو کچھ فیکٹر ہیں جو پوری مسلم دنیا میں اور پاکستان میں بھی آپ کو نظر آئیں گے، لیکن پاکستان کے کیس میں 2 اضافی ایلیمنٹ یا فیکٹر ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور وہ آپ اچھی طرح ان سے واقف بھی ہیں، جن کی وجہ سے یہاں پر بنیاد پرستی زیادہ تیزی سے پھیلی۔ اور کچھ جو تھیسز ہیں پچھلے عرصے میں کافی سارے آئے، لیکن پچھلے 20-25 سال میں مسلم دنیا پہ کافی اسٹڈی ہوئی، کچھ تھیسز پیش کیے گئے
میں ان کی تھوڑی سی تفصیل پیش کروں گا اور میں اس کے بعد اپنا تھیسس پیش کروں گا کہ یہ کیوں پھیلی. ایک جو بڑا مشہور تھیسس ہے کلیش آف سویلائزیشن. ہنٹنگٹن نے کہا کہ جی چونکہ اس کو کہتے ہیں کلچرلسٹ ایکسپلینیشن, مسلمانوں کے کلچر میں, مذہب میں, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا ہندو بنیا کہ وہ مسلمانوں کا دشمن ہے, پاکستان کا دشمن ہے کیونکہ وہ ہندو ہے. تو یہ اس لیے بنیاد پرست ہیں کہ ان کا کلچر ہی ایسے ہے, ان کا مذہب ان کو یہ سکھاتا ہے. یہ ایک اور اس سے پہلے بہت پہلے 1960 سے برنارڈ لوئس بیسیکلی ایک اور بڑا نام جو اس قسم کی ڈیبیٹ کرتے رہے, ایک یہ تھیسس تھا. ابھی جو یوکرین کی جنگ ہوئی ہے اس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ تھیسس کافی غلط ہے, اور اس تھیسس کو بے شمار اسکالرز نے رد کیا, کئی بار کیا. میرا خیال یہ بالکل ایک امپیریکلی بھی غلط ایک, اگر آپ مسلمانوں کی اس ملک کی تاریخ کو ہی دیکھ لیں, مختلف پیریڈز رہے ہیں جن سے یہ آپ ثابت کر سکتے ہو کہ یہ تھیسس ٹھیک نہیں ہے. جسٹ آن دا سائڈ نوٹ, قاضی حسین احمد کو یہ تھیسس بہت پسند تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کے بعد اکثر وہ بھی کوٹ کیا کرتے تھے, دیکھو جی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری تمہاری جنگ ہے, تو اگر ہم کہتے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے. ایک تھیسس ہے جو فریڈ ہالیڈے, جو بڑے ایک نون ایکیڈیمک تھے, فوت ہو گئے کچھ عرصہ پہلے, LSE میں پڑھاتے رہے کافی عرصہ. ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام مذہبی بنیاد پرستی مسلمان ملکوں میں وہاں پہ زیادہ پھیلی جہاں پہ ریاستیں کمزور تھیں, جیسے یمن کی مثال ہے, افغانستان کی مثال ہے. تو میرے خیال سے یہ, اور بعض جگہ وہ یہ تھیسس بھی دیتے ہیں ترکی اور ایران کے بارے میں کہ جب ٹاپ ڈاؤن مڈرنٹی, اوپر سے مڈرنٹی کو, جدیدیت کو مسلط کیا گیا تو یہ جو بنیاد پرستی تھی ایک اپوزیشن بن کے ابھری. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھیسس بھی درست نہیں ہے, کیونکہ بہت سی ریاستیں تھیں جن کو آپ بالکل ویک اسٹیٹس نہیں کہہ سکتے. ملائیشیا کی مثال ہے, ترکی کی مثال ہے, انہوں نے کردوں کا مار مار کے بھرکس نکال دی ہے. اس سے زیادہ ظالم اور اسٹرانگ اسٹیٹ شاید ہی کوئی اس ایریا میں ہو. لیکن ایجپٹ کو بھی آپ کسی حد تک دیکھ سکتے ہیں. خود پاکستان یہ کوئی ویک اسٹیٹ نہیں ہے. ویک اسٹیٹ اسی وقت ہوتی ہے جب عام بندے کا خیال رکھنا پڑتا ہے, جب ان کو اپنا مفاد ہو تو یہ بڑی اسٹرانگ اسٹیٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھیسس بھی کوئی اتنا کنونسنگ نہیں ہے. ایک تھیسس بہت پاپولر جو رہا پوسٹ ماڈرنسٹ لوگوں کے بیچ میں کہ اسلامی بنیاد پرستی گلوبلائزیشن کے خلاف ایک تحریک ہے. اب اس کے اوپر بھی کافی بات, اور اس تھیسس کو بھی کافی دفعہ ریجیکٹ کیا گیا ہے. گلوبلائزیشن ایک مشکل ٹرم ہے. میری جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت ساری مین اسٹریم ڈیفینیشن سے مختلف ہے, لیکن اگر ہم گلوبلائزیشن کو گلوبل ولیج کے سینس میں دیکھیں یا ویسٹ کے آؤٹ ورڈ ایکسپینشن کے شکل میں دیکھیں تو مسلمان دنیا کا تو تقریباً 200-250 سال سے رابطہ ہے گلوبلائزیشن کے ساتھ. اور اگین جیسے پہلی میں نے کلیش آف سویلائزیشن کے حوالے سے بات کی, مختلف پیریڈز رہے ہیں, ریزسٹنس بھی رہی ہے, اڈاپشن بھی رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ویسٹ کی ساری ویلیوز کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. اگین جماعت اسلامی کی بات کر لیتے ہیں یا بردرہڈ کی یا کسی کی بھی کر لیں. پوری دنیا میں مذہبی جماعتیں بھی اب ہیومن رائٹس ڈسکورس کی بات کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کی ڈیفینیشن تھوڑی ٹوسٹڈ ہوتی ہے, یا انلائٹنمنٹ کے بہت سارے اور ویلیوز ہیں جن کی وہ بات کرتے ہیں. ایک تھیری ہے جو ہمارے لیفٹ کے دوست ذرا شوق سے پھیلاتے ہیں, ویسٹ میں خاص کر لیفٹ, یہاں والا نہیں ویسٹ والا, ہمارے اور آپ کے دوست نوم چومسکی سے لے کے میرے سپروائزر جلبر اشکر تک, بلو بیک تھیری میں اسے کہوں گا کہ چونکہ امریکہ نے, مغرب نے زیادتیاں کی ہیں تو اس لیے یہ ایک طرح سے ریونج ہے, ایک طرح سے بلو بیک ہے. مسلمان ملک یا مسلمان گروہ جو بنیاد پرست ہیں وہ بدلے کے طور پہ ایسا کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر پچھلے 40-50 سال میں ہی دیکھ لیں, ویتنام سے لے کے اور بہت سے لاطینی امریکہ ملکوں تک, جتنا ظلم وہاں پہ امریکہ نے کیا ہوگا شاید کسی مسلمان ملک میں ابھی عراق کو چھوڑ کے شاید ہی کیا ہو. لیکن میں نے کبھی نہیں سنا, یا شاید آپ نے بھی کبھی نہ سنا ہو کہ ویتنامیوں نے القاعدہ بنا کے کچھ حملے کیے ہوئے خود کش امریکہ کے اوپر, یا
کیوبا والوں نے کبھی جن پہ 60 سال سے پابندیاں لگی ہیں وہ حملہ کرنے گئے ہیں امریکہ کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں یہ امپیریکلی یہ بھی کوئی بہت کنونسنگ وہ نہیں ہے تھیسس. ایک آخری تھیسس, بہت سارے ہیں, میں اس کو تھوڑا سا ٹچ کروں گا. وہ ہے کہ سیکولرائزیشن تھیوری جس کو کہا جاتا ہے. سیکولرائزیشن تھیوری ویری بریفلی یہ تھی کہ جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہیں پہ تو مذہب کا اثر کم ہوتا جاتا ہے, اور اکثر اس کی مثالیں دی جاتی تھیں اسکینڈینیوین کنٹریز سے, یورپ کے, ویسٹرن یورپ کے کچھ ملکوں سے. اس تھیسس کے اوپر ان جرنل ایک تو تنقید یہ ہے کہ امریکہ جو بہت ہی ڈیولپڈ ملک ہے وہ بہت زیادہ مذہبی بھی ہے, اور مذہب کا اثر پچھلے 30-40 سال میں وہاں پہ یا 50-60 سال میں زیادہ بڑھا ہے وہاں پہ. اسی طرح مسلمان ملکوں میں ترکی کی مثال میں دوبارہ دے سکتا ہوں, کچھ اور ملک جہاں ٹونیزیا فار انسٹنس, وہ تو میں دیکھ کے بھی آیا ہوں, کافی ایک ڈیولپڈ اسٹرانگ اسٹیٹ بھی تھی, لیکن عرب اسپرنگ کے بعد سے جب بھی الیکشن ہوئے ایک آدھ چھوڑ کے, سب سے بڑی پارٹی النہدہ تھی اور ایک طاقتور فورس ہے بنیاد پرستی ٹونیزیا کے اندر. تو یہ کسی حد تک ڈسکرپٹیو ویلیوز ان چیزوں کی ضرور ہیں ان تھیسس کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصل وجوہات ہیں مسلم دنیا میں بنیاد پرستی کی وہ مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1, اب لازمی نہیں اسی ترتیب سے دیکھا جائے لیکن مختصراً 1967 میں جب ناصر کو ڈیفیٹ ہوئی اس کے بعد سے آنورڈ جگہ جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ترقی پسند رہنما تھے جن کو ہم لیفٹ یا ریڈیکل قوم پرست کہہ سکتے ہیں یا عرب سوشلسٹ, ان کو جگہ جگہ پہ ڈیفیٹ ہو رہی ہے. کچھ ان کی اپنی کارکردگی اچھی نہیں ہے, کہیں پہ ان کو اوور تھرو کر دیا گیا ہے. تو ایک جو خلا بن رہا ہے بہت بڑا قیادت کا, اس کو یہ بنیاد پرست قوتیں فل کر رہی ہیں. آپ انڈونیزیا میں وہاں پہ ایک بہت بڑا کو ہوتا ہے, میسیکر جینوسائڈ ہوتا ہے, بلکہ لیفٹ کو ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے. عراق میں مصدی کی حکومت کو اکھاڑا جاتا ہے. اسی طرح عراق میں قاسم کی حکومت ڈیفیٹ ہوتی ہے. سو آن اینڈ سو فورتھ, اب جدھر بھی جائیں گے. دوسرا ایک آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ پہ اس کولڈ وار کے پیریڈ میں امپیریلزم اور جو مذہبی جنونی قوتیں ہیں ان کا بڑا گہرا گٹھ جوڑ بھی آپ کو نظر آئے گا. سعودی عرب اس کی ایک بہترین مثال ہے, اور پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو افغان جنگ کے دوران یہ آپ کو سب سے زیادہ نظر آئے گا. ایک جو بڑا اہم اور جس کی طرف میں سب سے زیادہ توجہ دلانا چاہتا ہوں آج کی اس گفتگو میں, وہ ہے جس کو میں الٹرنیٹیو سوسائٹی یا متبادل معاشرے کا نام دیتا ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ جب سے مسلم دنیا کی ریاستوں نے ایک نیو لبرل ٹرن لیا ہے, جس سے مراد یہ ہے, ایک مراد یہ ہے کہ ریاست نے ڈیولپمنٹ میں اپنا رول ختم کر دیا ہے. تعلیم دینا, انفراسٹرکچر بنانا, صحت کی سہولتیں دینا, صاف پانی دینا, نوکری دینا, یہ جو ڈیولپمنٹ میں ایک اسٹیٹ کا کردار تھا اس کے ایلیمینیٹ ہونے سے اور ہونے کے بعد سے خاص کر جس طرح سے مذہبی جنونیوں نے نیٹ ورکس قائم کیے ہیں, مدرسوں کے, مسجدوں کے, ویلفیئر کے, بلڈ بینک بنائے ہوئے ہیں, یونیورسٹیاں چلا رہے ہیں. ہم اکثر یہ بات تو کرتے ہیں کہ 35,000 مدرسے ہیں پاکستان میں جہاں پر 1.5 ملین طالب علم پڑھ رہے ہیں, بلکہ خود بھائی صاحب کا ایک آرٹیکل تھا 2015 کا, ایک سڑک کے پار بھی ہے. میں پہلے دن بھی ہم یہ بات کر رہے تھے, اس دن اس کا افتتاح ہوا تھا. ان کے ایک آرٹیکل میں لکھا ہوا تھا کہ صرف اسلام آباد میں 280 مدارس ہیں. یہ آپ کا 2015 کا آرٹیکل ہے, تقریباً 7 سال پرانا. اب یہ تعداد, میں نے ایک اور اخباری رپورٹ پڑھی تھی جس میں 500 کی فگر تھی کہ اسلام آباد میں 500 رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ مدرسے ہیں. 827 مساجد ہیں اسلام آباد میں. بات یہ ہے کہ جب مسجد صرف مسجد نہیں ہے, اس میں کم از کم ایک نوکری ایک آدمی کی لگی ہوئی ہے. 35,000 مدارس کا مطلب یہ ہے ایک اندازے کے مطابق کہ 1 ملین نوکریاں بھی موجود ہیں.
پھر اس پہ ڈپینڈنس ہے. کوئی لوگ وہاں پہ کھانے کی سروس دیتے ہیں, کوئی اور سروس دے رہا ہے. لشکر طیبہ کے تھوڑے سے پرانے فگرز ہیں کیونکہ تازہ وہ بتاتے نہیں ہیں, بہت سیکریٹیو ہو گئے ہیں. ان کے پاس 20 اسلامک سینٹر تھے, 140 سیکنڈری سکولز کی چین تھی, 8 مدرسے, بلڈ بینک چلاتے ہیں, فیکٹریاں چلاتے ہیں. یہ جو ان کا جی ٹی روڈ پہ آفس ہے وہاں پہ 4 فیکٹریاں تھیں ایک دور میں کم از کم. اور پورے ملک میں ان کے 3000 دفاتر تھے. ابھی کافی سارے بند کرا دیے گئے ہیں, انہوں نے کر لی ہیں. دعوت اسلامی نے جب یہ کرونا آیا تھا تو ان کے لیڈر کا بیان چھپا تھا کہ یہ کرونا, وہ مسجدیں بند ہو گئی تھیں اور کافی سارے جو ان کے دھندے تھے بند ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں روزانہ 2 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اگر آپ نے ان کی پولیٹیکل اکانومی دیکھنی ہے کہ یہ معاشرہ, ان کا متبادل معاشرہ کتنا بڑا ہے, تو اندازہ لگائیں. دعوت اسلامی جو کافی بڑی ہے لیکن شاید سب سے بڑی نہیں ہے, وہ 2 کروڑ روپیہ دہاڑی کا کما رہی ہے. آپ کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں, مدرسے, یہ سارے نیٹ ورک ڈائسپورا کی مدد سے چل رہے ہیں, لوکل پیسے سے چل رہے ہیں. لیکن جو ایک اہم چیز وہ ہے پیٹرو ڈالرز. جب میں کہتا ہوں کہ 1967 ایک اہم ڈیٹ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, وہ اس لیے بھی کہتا ہوں کہ یہ وہ پیریڈ ہے جب سعودی عرب کے پاس پیٹرو ڈالرز آنا شروع ہوتے ہیں. اور پھر ناصر کی ڈیفیٹ کے بعد جو عرب سوشلسٹ ہیں, عرب قوم پرست ہیں, ان کی کریڈیبلٹی انڈر کوسچن ہے, وہ غیر مقبول ہو رہے ہیں. تو دوسری طرف پیسے کے زور پہ ان کی جو سعودی عرب کی امپورٹنس ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اگر آپ پاکستان کی بھی تاریخ دیکھیں مڈل ایسٹ کے ملکوں کے ساتھ, خاص کر بھٹو دور میں, اور اس کی بڑی بنیادی وجہ یہی تھی کہ بھٹو صاحب پاکستان ٹوٹ چکا ہے, ان کے اکنامک جو اپسر جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو ایک الٹرنیٹیو سوسائٹی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ پوری مسلم دنیا میں ہے, یہ پوری مسلم دنیا میں ہے. آپ ایجپٹ چلے جائیں, ٹیونیزیا چلے جائیں, آپ انڈونیزیا چلے جائیں, بنگلہ دیش چلے جائیں, آپ کو یہ جو بنیاد پرست قوتیں ہیں, اور سب جگہ پیسے جو ہیں وہ پیٹرو ڈالرز کی شکل میں آ رہے ہیں. اسلام آباد میں بھی ایون آپ کو مسجد کے نام اور اس کے آرکیٹیکچر سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیسہ کویت سے آیا ہے اگر وہ 1 مینار والی مسجد ہے, یا ایران سے آیا ہے, یا سعودی عرب سے آیا ہے. آخری بات جو میں پاکستان کے حوالے سے کر کے بات ختم کروں گا, پاکستان کے سلسلے میں 2 اضافی فیکٹر تھے جو شاید باقی مسلمان ملکوں کے چکر میں نہیں تھے. ایک کہ یہ پروجیکٹ جو تھا یا جو اس نیشن سٹیٹ کی بنیاد تھی وہ مذہب کے نام پہ رکھی گئی. یہ ایک بڑے نون بک بھی ہے اسلامک, دی مسلم زیون, فیصل دیو جی ایک انڈین اسکالر, آکسفورڈ یا کیمبرج میں ہے. اور ضیاء الحق نے بھی کہا تھا, جس بیان کی بنیاد پہ فیصل دیو جی نے یہ بک لکھی, کہ پاکستان اور اسرائیل دونوں ایک جیسے ہیں. اسرائیل میں سے صہیونیت نکال دو وہ گر جائے گا, پاکستان میں سے اسلام نکال دو یہ گر جائے گا. میں بہت زیادہ ذاتی طور پہ اتفاق نہیں کرتا, بعد میں بات کر لیں گے. اور دونوں کا کمپیریزن بھی غلط ہے کیونکہ اسرائیل ایک سیٹل اسٹیٹ تھی, پاکستان یہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے ان کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے. لیکن یہ ایک بڑا اہم فیکٹر ہے شروع سے. پاکستان از ان لائک مینی ادر مسلم کنٹریز اور پرہیپس آل دی ادر مسلم کنٹریز. اور دوسرا فیکٹر وہ تھا افغان جہاد کا. یہ درست ہے کہ بہت سارے عرب ملکوں سے لوگ یہاں پہ لڑنے کے لیے آئے, اور جب وہ واپس گئے تو انہوں نے وہاں پہ جا کے بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی. لیکن جس طرح سے افغانستان نے ہمیں متاثر کیا, اس کا سب سے بڑا ظاہر ہے جو وکرم تھا وہ خود افغانستان سے تھا. ہمارے ایک دوست بھی آئے ہوئے ہیں اس وقت, وہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. لیکن پاکستان میں جس طرح سے افغانستان نے کنٹریبیوٹ کیا نام نہاد جہاد نے یہاں پر بنیاد پرستی پھیلانے میں, وہ ایک ایسا اضافی فیکٹر تھا جو باقی مسلمان ملکوں میں, باقی مسلم دنیا میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا. میں یہاں پر اپنی یہ گفتگو ختم کرتا ہوں, تو باقی باتیں آپ نے بہت اختصار کے ساتھ اور بہت خوبصورتی سے ہی وہ تمام وجوہات بتائی ہیں کیوں مسلم دنیا میں بنیاد پرستی ابھری ہے اور کیسے کیوں اس کو تقویت ملی ہے.
مگر میں آپ کی اس ساری باتوں سے شاید اتفاق نہیں کرتا ہوں. باری باری ان کے اوپر بات ہوگی، لیکن سب سے پہلے یہ کہ جو فنڈامنٹلزم کو آپ نے بنیاد پرستی کے ساتھ جوڑا ہے اور اس بنیاد پرستی کو سیاست کے ساتھ جوڑا ہے، یہ ایک انیوژل ڈیفینیشن ہے. میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ امریکہ میں بہت سارے فنڈامنٹلسٹ ہیں جو اپنے آپ کو فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، مگر وہ واشنگٹن میں جا کر ادھر کی ریاست پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اب جیسا کہ پیٹ رابرٹسن ہے، جیسا کہ اس سے پہلے جو تھا کون سا تھا، کلونی کوئی، اور یہ لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ جو کچھ انجیل میں لکھا ہے بائبل میں وہ حرف بہ حرف درست ہے. تو فنڈامنٹلسٹ وہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آسمانی کتاب میں لکھا ہے وہ لفظی طور پر درست ہے. یہ نہیں کہ اس کی کوئی تعویل نکالی جائے، کہ اس کا کوئی مفہوم نکالا جائے، ایسا نہیں ہے. یہ ایک ٹیکنیکل سی بات ہے، تو یہ ڈیفینیشن کی بات آتی. لیکن چلیے دیکھیں، یہ بات کہ سیاست کو مذہب کے ساتھ جوڑا جائے کوئی نئی بات تو نہیں ہے. جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اور اس وقت تو امریکہ تھا بھی نہیں، تھا مگر irrelevant تھا. تو یہ سوچ کہ ہمیں مذہب کو سیاست کے ساتھ جوڑنا چاہیے یا سیاست کو مذہب کے ساتھ جوڑنا چاہیے، یہ خیال یوں ابھرا کہ مسلمان زبونحالی کا شکار تھے. وہ ماضی کی طرف دیکھتے تھے اور اب بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بہت شاندار تھی، کہ 9ویں سے لے کر 13ویں صدی تک تو ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. پھر ہماری سلطنتیں تھیں، ادھر سلطنتیں عثمانیہ، ادھر مغل، ادھر ساسانی، ادھر سب. تو وہ جب دور چلا گیا تو پہلا خیال یہ آتا ہے کہ ہم نے شاید ایمان کی رسی چھوڑ دی ہوئی ہے. اگر ہم اسے تھامیں اور پھر ہم جہاد کریں جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، تو پھر ہم اس عروج پر پہنچیں گے، اس اونچائی پہ پہنچیں گے. تو میرا خیال ہے اس میں سامراج کا وہ کردار نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ پہلی بات تو وہ جو سیاست اور فنڈامنٹلزم کی بات آپ کہہ رہے ہیں، وہ میں صرف اسلامک فنڈامنٹلزم کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اسلامک فنڈامنٹلزم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دس از اے پولیٹیکل پروجیکٹ ایمڈ ایٹ کیپچرنگ دا اسٹیٹ اینڈ امپلیمنٹنگ شریعہ اینڈ دا کی کریکٹرسٹک بینگ اٹس اینٹی انلائٹنمنٹ. وہ میں اس وقت کہنا بھول گیا. جو آپ اگر صرف سیاست کو اسلام کے ساتھ ملا دینے سے آپ فنڈامنٹلسٹ نہیں بن جائیں گے. پیپلز پارٹی کو ہم فنڈامنٹلسٹ جماعت نہیں کہتے، وہ ریاست پہ شریعت نہیں لاگو کرنا چاہتی. یا ہمارے یہاں سندھ میں ایک چھوٹی سی پارٹی ہے جس کو جمعیت علماء سندھ کہتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. وہ کافی سال پہلے کی بات ہے، سکھر کے ریلوے اسٹیشن میں ہمارا ایک ایسے نا، اس وقت لیبر پارٹی میں ہم کام کرتے تھے، تو میٹنگ رکھی ہوئی تھی. تو جب میں کھڑا ہو کے بات کرنے لگا تو وہ جماعت اسلامی کے بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے شور مچا دیا، جی آپ نے تلاوت سے بات چیت کا آغاز نہیں کیا. تو میں تھوڑا نروس ہو گیا. تو ایک مولوی صاحب تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے قرآن حدیث کی روشنی میں ثابت کیا کہ اس میٹنگ کو، اس طرح کی میٹنگ کو تلاوت سے شروع نہیں کرنا چاہیے. وہ تھوڑا بچ گئی میٹنگ، اس میں کیوس نہیں ہوا. بعد میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ کون ہیں، تو پتہ چلا وہ جمعیت علماء سندھ سے تعلق رکھتے ہیں جو شاہ عنایت سے متاثر ہے. ان کو ہم ریفرمسٹ کہہ سکتے ہیں، مذہب کی بات وہ بھی کرتے ہیں. یا ایران کے اندر بعض گروہ تھے جو خود کو اسلامک سوشلسٹ کہتے تھے، وہ اسلام اور سیاست کو ملا رہے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں، سر سید بھی ایک طرح سے ریفرمسٹ تھے، اسلام اور سیاست کو ملا رہے ہیں لیکن اور طرح سے، اور علامہ اقبال ایک اور طرح سے ملا رہے ہیں. فنڈامنٹلزم اور اسلامک ریفرمسٹ یا جو پولیٹیکل اسلام کی بات ہے، یہ اس لیے میں ایمفیسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ
اس میں بہت سارے گروہ پھر آ جاتے ہیں جو مذہب کو پیپلز پارٹی سے لے کے کیا نام تھا ان کا، فدائین شاید انہیں کہتے تھے، جمعیت علماء سندھ تک، ان کے ساتھ شاید ہم مل کے بعض فرنٹس پہ کام کر سکتے ہیں، لیکن طالبان کے ساتھ مل کے نہیں ہو سکتا. یہ ایک تھوڑا سا پریکٹیکل کوسچن بھی ہے. دوسرا کہ علامہ اقبال کا جو میسیج ہے اس میں سامراج کا کوئی ایسا کردار نہیں تھا، یہ بات درست ہے، لیکن میں جو فنڈامنٹلزم کو ایکسپلور کر رہا ہوں جی آج کی فنڈامنٹلزم ہے، اس کے اینٹیسیڈنٹ، اس کی جو ایک انٹلیکچوئل وراثت ہے وہ تو پھر بہت پیچھے تک بھی جاتی ہے. ابن تیمیہ تک بھی وہ جاتے ہیں، وہ ابن وہاب تک بھی جاتے ہیں. ان کو ہم ایک طرح سے ان کے انٹلیکچوئل پریڈیسیسر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی موومنٹس نہیں تھیں. بعض جگہ پہ بنی بھی، ڈیفیٹ بھی ہوئی. بردرہڈ جو ہے وہ 1920 کی دہائی میں بن چکی تھی. تو یہ ایک اس حد تک تو بات ٹھیک ہے آپ کی، میں اس سے بہت زیادہ اختلاف نہیں کرتا کہ سب جگہ وہ سامراج کا اس طرح سے رول نہیں تھا. لیکن یہ جو آج کی جس بنیاد پرست تحریک سے ہم آج سامنا کر رہے ہیں، اس میں ہمیں اکثر جگہ نظر آئے گا کہ بنیاد سامراج کا ایک گٹھ جوڑ موجود رہا سیکنڈ ورلڈ وار سے آنورڈ، خاص کر اگر ہم ایران کو بھی دیکھ لیں مصدق کے خلاف یا دور حاضر کے حوالے سے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ رجحان کے مذہب اور سیاست کو جوڑا جائے، اگر ہم اکبر کے زمانے کی طرف چلیں تو اس وقت اکبر کی یہ پوری کوشش تھی کہ مغلیہ سلطنت کو چلانے کے لیے ہندوؤں کی شمولیت بھی ہونی چاہیے اور طرح طرح کے لوگ وہاں اکٹھے ہونے چاہیے تاکہ ملک کا کاروبار چلے. لیکن اس کی پھر بہت مخالفت ہونے لگی. شاہ ولی اللہ اس زمانے کے ہیں جنہوں نے اکبر پر لعنت بھیجی اور بڑے خوش ہوئے جب اکبر فوت ہوا. ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے پھر تحریک شروع کی اور بالآخر وہ جا کر دیوبند کی تحریک بنی. اور دیوبند اب وہ آج پاکستان میں بھی موجود ہے اور انڈیا میں بھی. گویا کہ یہ جو ریئیکشن تھا یہ جدیدیت کے خلاف تھا اور یہ سیکولرزم کے خلاف تھا، اور اس میں ڈیفینیٹلی کوشش یہ تھی کہ ریاست پر قبضہ کیا جائے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے بعد جب پاکستان بنا تو ٹھیک ہے یہ اثرات سارے موجود تھے، لیکن اس وقت جب یہ ملک وجود میں آیا تو ادھر پھر بھی ایک سیکولر اور لبرل سوچ موجود تھی، اور جو وقت کے ساتھ کم ہوتی گئی. اور جب 79 میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے 79 ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھا. ایک تو ایران کا انقلاب، تو دوسری طرف جو سوویٹ کا حملہ تھا افغانستان کے اوپر، اور جس کے بعد ہم نے یہاں ایک عالمی جہاد کا اہتمام کیا اور اس سے ہم باہر نہیں نکل سکے. تو اس بات سے تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. لیکن جس سے میں نہیں کرتا ہوں نا، آپ نے کہا کہ برنارڈ لوئس، میں نے بھی پڑھا ہے اس کو، وہ کہتا تھا کہ اسلام کا جوڑ جدید سوچ کے ساتھ نہیں بنتا اور بن نہیں سکتا. اب اس بات پہ آپ اس بات کو مسترد کرتے ہیں، یا کم از کم میں نے سنا آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو نہیں قبول کرتے. ذرا وضاحت کیجئے اس کی. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ کوئی بھی مذہب، میں بات کر رہا ہوں مسلم دنیا کی. میں صرف مسلم دنیا ہی کی بات کر رہا ہوں. تو برنارڈ لوئس جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہے. وہ اسلام کی مسلم دنیا میں مختلف پیریڈز رہے ہیں. جیسے آپ پاکستان کی بھی بات کر رہے ہیں، ابتدا کا جو پیریڈ ہے شاید اتنا بنیاد پرستی کا نہیں ہے. مسلمان دنیا نے جدیدیت کو اڈاپٹ کیا ہے، رزسٹ بھی کیا ہے، اڈاپٹ بھی کیا ہے. تو یہ کہنا کہ مسلمان کر نہیں سکتے، یہ ایک تھوڑا سا پرابلمیٹک ایک تھیسز ہے. کیونکہ ترکی، ایران، پاکستان کا ایک پیریڈ، عراق، عرب سپرنگ کے بعد ہم نے دوبارہ دیکھا کہ سب سے زیادہ جو ویلیوڈ، اور کئی سروے عرب سپرنگ سے پہلے بھی یہ بتا چکے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ویلیوڈ
ویلیو تھی وہ ڈیموکریسی تھی. ہمارے ملک میں بھی میجورٹی نے ڈیموکریسی کو سپورٹ کیا ہے. اسی طرح ہیومن رائٹس کا ڈسکورس ہے. آپ کے مسلم دنیا کا ہر ملک اس کو اڈاپٹ کرتا ہے, ہر ملک اس کو اڈاپٹ کرتا ہے. ایون جماعت اسلامی والے بھی اس کو اس کا ذکر کرتے ہیں, چاہے ٹوسٹڈ انداز میں کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم کوئی جدیدیت کی طرف نہیں بڑھے, یہ درست بات نہیں ہے. ہم جدیدیت کی طرف بڑھے ہیں. جو یو این ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے اس پر پاکستان نے دستخط تو کیا, لیکن وہ 1950 کی بات ہے, اور پھر کچھ تحفظات کا اظہار کیا اور بعد میں جا کر اس سے ہم دور ہوئے ہیں. لیکن جہاں تک جدیدیت کا سوال ہے, دیکھیے آپ نے چونکہ برنارڈ لوئس کی بات کی نا, تو میں اس پر تھوڑا سا وقت لینا چاہوں گا. ہاں, ایک زمانہ تھا جب نئی سوچ آ سکتی تھی اسلام میں, اور وہ نئی سوچ اس زمانے کے لحاظ سے یونان کی تھی, قدیم یونان کی تھی. اور اسی طرح سے جو فلسفہ اور علم اور سائنس اسلام کے اندر پہنچا, وہ اسی کے سبب تھا کہ باہر کی سوچ لی گئی اور پھر اس میں جدت پیدا کی گئی, اس میں اضافہ کیا گیا, اور یوں مسلمان تہذیب پھر ایک نہ صرف خوشحال بنی لیکن یہ ایک علم کا گہوارہ بھی بنی. بعد میں جب 3 صدیاں 4 صدیاں گزر گئیں تو پھر ایک اندھیرا چھا گیا, اور وہ اندھیرا چلتا رہا. اب آپ کہتے ہیں کہ جدیدیت کو ہم نے قبول کر لیا, میں اس بات کو نہیں مانتا. اب آپ دیکھیں کہ اشاعت, printing was not allowed in the Muslim world until the 17th century. ہم نے کہا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. غلامی کو قبول کیا گیا until the Ottoman period. ہم نے جو بھی ٹیکنالوجی تھی اس کو مسترد کر دیا گیا تھا. یہاں پر ہمارے مولوی صاحبان کہتے تھے کہ ٹیلی ویژن دیکھنا حرام ہے, اور ٹیلی ویژن دیکھیں گے تو ادھر عذاب آئے گا, اور جب 2005 کا زلزلہ آیا تو سبب یہ بتایا گیا. بہت سی اور باتیں بتائی جا سکتی ہیں. آپ دیکھیں ہمارے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ادھر اسلامی بینکاری شروع کریں گے جو بنا سود کی ہوگی. دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہے, تو ہم نے نہیں قبول کیا. آپ کیوں کہتے ہیں ہم نے قبول کیا؟ 2 باتیں. ایک تو یہ کہ اگر تو برنارڈ لوئس کی بات مان لی جائے تو پھر مسلم دنیا میں چینج کی کوئی امید نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے قبول کیا. قبول تو یورپ نے بھی نہیں کیا. آپ کو وہ ٹرینڈز مل جائیں گے جو آج بھی رجسٹ کرتے ہیں. بنیاد پرست گروہ وہاں پہ موجود ہیں, سویڈن جیسے ملکوں میں موجود ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قبول بھی کیا, ریجیکٹ بھی کیا, مختلف پیریڈز رہے ہیں. میں آپ کو عراق کی مثال دیتا ہوں. عرب دنیا کی سب سے بڑی جو پولیٹیکل پارٹی تھی پر کیپیٹا کے حساب سے, وہ عراق کی کمیونسٹ پارٹی تھی. وہاں کا کہا یہ جاتا تھا کہ یہ دوسرا مذہب بن چکا ہے یہاں پہ. آپ پاکستان کے اندر جب پہلی دفعہ الیکشنز ہوئے, 80% ووٹ جو تھا 1970 میں ان 3 پارٹیوں کو ملا جو خود کو سوشلسٹ کہتی تھی. پیپلز پارٹی, عوامی لیگ, جیسے بھی تھے وہ, اور نیپ. حالانکہ نیپ آفیشلی خود کو سوشلسٹ نہیں کہتی تھی. مولوی جتنی مرضی ٹی وی کی مخالفت کرتے رہے, آج 97% پاکستانی گھروں کے اندر ٹی وی موجود ہے. پچھلے 30-40 سال میں جب سے ان کو ابھار ہوا ہے, جدیدیت کے ساتھ پاکستان کا اور مسلم دنیا کا ایک پرابلمیٹک رہا ہے تعلق. لیکن یہ کہنا کہ بینکنگ, پرنٹنگ ترکی کے اندر, استنبول کے اندر, تہران کے اندر, یہ تقریباً 1820-1830 میں آ چکی تھی. پرنٹنگ پریس, مگر اس سے 300 سال پہلے یورپ میں آ گئی تھی. یورپ میں بھی وہ مخالفت کرتے رہے ہیں. وہ ظاہر ہے یورپ ہم سے آگے رہا اس پیریڈ میں. تو یہ کہنا میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ امپیریکل ایویڈنس مختلف برنارڈ لوئس کو غلط بھی ثابت کرتے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ, ہمارے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کی بات مان لیں تو پھر یہاں پر چینج کی کوئی امید نہیں ہے. نہیں, دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چینج کی امید نہیں ہے یا نہیں ہونی چاہیے, بالکل امید ہونی چاہیے. صرف یہ کہ جو رفتار
جو تبدیلی کی رفتار ہے وہ بہت کم ہے مسلمان دنیا میں. اب گزشتہ 800 سال سے ہم نے کوئی ایسی چیز تخلیق نہیں کی ہے, کوئی بنائی نہیں ہے جس کو باقی دنیا نے استعمال کیا ہو. جتنی بھی چیزیں ہیں, آپ ادویات لیں یا بجلی لیں یا کمپیوٹر یا خلائی سفر, جو کچھ بھی ہے باہر سے آیا. تو یہ جو سست رفتاری ہے, برنارڈ لوئس اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ہاں, اس کی بہت سی باتیں مجھے پسند نہیں ہیں. اسرائیل کا حمایتی ہے اور سخت حمایتی ہے, اور وہ عراق کے پر حملے کے حق میں تھا. اور ہاں, ایک دفعہ میری اس سے ملاقات بھی ہوئی تھی. آئی ڈو ناٹ لائک دا مین, لیکن اس کی بات میں سچائی ہے, ہمیں مان لینا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے. میں اتفاق کرتا ہوں کہ 800 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو گیا مسلم دنیا از لیگنگ بیہائنڈ. اس سے وہ نہیں ہے, لیکن یہ جو تھیسز ہے کہ جی ہم اس لیے ایسے ہیں کہ ہمارا جو کلچر ہے ایسا ہے, دیٹ از کوسچنیبل. پھر کوئی دیٹس مائی ویو پوائنٹ. وی کین. اچھا, لیکن دیکھیے, آئی تھنک آئی ہیو ناٹ مینیج ٹو کنونس یو. میں تھوڑا سا اور تاریخ کی طرف جانا چاہتا ہوں. انگریز جب آیا اس خطے میں تو یہ 250 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت مسلمان کی حکومت تھی پورے بر صغیر کے اوپر, اور 1000 سال سے رہی تھی. ہندو کہیں کہیں تھے, چھوٹی چھوٹی راجدھانیاں تھیں, ان کو ٹکا دیا تھا ایک طرف. ہماری حکومت تھی. اچھا, آیا انگریز اس زمانے میں جب ادھر ایک فکری اور سائنسی انقلاب برپا ہو چکا تھا, اور اس وقت وہ انقلاب اصل میں زوروں میں تھا. جب ادھر سے سفیر یہاں آتے تھے, جب جہانگیر کے دربار میں جاتے تھے اور شاہ جہاں کے پاس جاتے تھے, تو وہ جب دکھاتے تھے کہ دیکھو یورپ میں ہم نے یہ چیز بنائی ہے, یہ چیز بنائی ہے, مثال کے طور پر اینک ہے یا دوربین ہے, تو وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ کتنے کا ہے, ہم خرید لیتے ہیں. خرید لیتے تھے, کبھی یہ نہیں پوچھا کہ اس کا اصول کار کیا ہے. تو وہ چیز تھی نہیں. اور وہ یہی وجہ ہے کہ جو مغلیہ دور ویسے تو بہت شاندار تھا, لیکن اس کے نتیجے میں کوئی چیز بنی نہیں نا جو پھر مسلمانوں کا ہاتھ مضبوط کرتی. اچھا, اور تو اور ہندو نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم ہمیں یہ چیزیں یہ تو اچھی ہیں, لیکن ہمیں تعلیم دو. تعلیم کے لیے انگریز پیسہ دینے کے لیے تیار تھا, کیونکہ انگریز کو یہاں اپنی حکومت چلانی تھی. اب ہندو نے بہت خوشی سے یہ بات قبول کر لی کہ ہاں, ہمیں انگریزی سیکھنی ہے, ہمیں جدید علوم سیکھنے ہیں, ہمیں سائنس سیکھنی ہے. ہم نے یہ کہا کہ نہیں, ہمیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. نتیجہ یہ کہ جب پاکستان بنا تو ادھر پڑھے لکھے لوگ آٹے میں نمک کے برابر تھے, سارے انڈسٹریلسٹ ادھر تھے. اب ہم کہاں تک دنیا کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ ہمارے جو اپنے رویے ہیں وہ ایسے ہیں, اتنے فرسودہ ہیں, اور ہم ماضی کی اس قدر پرستش کرتے ہیں کہ پھر آگے بڑھنے کے راستے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ امید چھوڑ دینی چاہیے, لیکن جب تک فکری طور پر تبدیلی نہیں آتی تو کبھی ہم امریکہ کو قصوروار ٹھہرائیں گے, کبھی اسرائیل کو ٹھہرائیں گے. اچھا, اب اسرائیل لے لیجئے, آپ نے مسلم زائن کی بات کی تھی نا, میں رک جاتا ہوں, لیکن مسلم زائن کی بات کی تھی. اب مسلم زائن کی بات کریں تو پھر اس کو ہم آگے لے چلتے ہیں. میں بالکل جو آپ بات کر رہے ہیں میں اسے ڈس ایگری نہیں کرتا. ہمیں اپنے گریبان پہ جھانکنا چاہیے. میں بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ آپ ہر چیز ویسٹ پہ نہیں ڈال سکتے. میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں, اور ماضی پرستی چھوڑنی چاہیے. لیکن وہ بات ایک خاص برنارڈ لوئس کی حد تک ہو رہی تھی. زیون کی جو بات ہے وہ میرا اس سے ایک تھوڑا سا ایکڈیمک ڈفرینس تھا فیصل دیو جی سے.
ٹیکنیکلی اس کو ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی سیٹلر کالونی نہیں ہے. جو ملک بنا تھا وہ یہاں کے رہنے والوں کے اوپر ہی بنا تھا. اسرائیل میں یہ ہوا تھا کہ وہ باہر سے آئے ہیں. اٹ واز اے سیٹلر کالونی. ہم کوئی سیٹلر کالونی نہیں ہے, ہم یہاں کے رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے انڈیا سے کچھ لوگ ہجرت کر کے آئے لیکن وہ ایک مائنورٹی ہیں, میجورٹی نہیں ہے. تو یہ ایک ٹیکنیکل ڈفرینس ہے. باقی یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمیں کمپیئر نہیں کرنا چاہیے بہت ساری چیزوں میں, پولیٹیکلی, انٹلیکچولی, نالج پروڈکشن کے حوالے سے اور ایون قوم پرستی کے حوالے سے. دس از ون آف دی موسٹ سکسیزفل نیشن اسٹیٹ پروجیکٹ, چاہے ہمیں وہ اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے, اور ہم آج تک یہ طے نہیں کر سکے کہ ہم نے ایک ساتھ رہنا ہے نہیں رہنا. تو وہ ایک اور بحث ہے. آپ نے جو ضیاء الحق کی بات کی نا, اور آپ نے کہا کہ اس سے آپ اختلاف کرتے ہیں, میں بھی اختلاف کرتا ہوں. تو ضیاء الحق نے جو بات کی کہ اگر پاکستان میں سے اسلام نکال لو اور اسرائیل میں سے یہودمت نکال لو تو وہ دونوں ملک بیٹھ جائیں گے. میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اسرائیل میں سے یہودمت نکال دیں تو وہ بیٹھے گا نہیں, وہ ویسا ہی ہوگا. اس میں اتنی ہی جان ہوگی اور اتنی ہی جارحیت ہوگی, اور اس کے لوگ اتنے ہی زیادہ ذہین ہوں گے اور دنیا پر اتنا ہی زیادہ اثر وہ ڈالیں گے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی حیران کن بات ہے. اسرائیل کی آبادی آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ 9 ملین. کراچی کی آبادی کتنی ہے؟ 22 ملین. اب 2.25 سے لے کر 2.5 اسرائیل کراچی کے اندر بسا سکتے ہیں, لیکن اس ایک اسرائیل نے 450 اربوں کو ایسا زیر کیا ہوا ہے کہ ان کی چون تک نہیں نکلتی, اور وہ جا کر اس کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ فکری 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 فکری. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اٹس موسٹ سکسیزفل نیشن پروجیکٹ ہے. آپ سہولیت نکال بھی لیں گے تو وہ اسرائیل جو ہے وہ اٹس ناٹ کولپسنگ. وہ ماضی کی پرستش نہیں کرتے, وہ آگے کی طرف دیکھتے ہیں. یہ بڑا فرق ہے. اور انہوں نے ایز اے نیشن وہ جو جتنی بھی پرانی ڈیفینیشنز تھی وہ بھی غلط ثابت کر دی ہیں. کوئی جرمنی سے آیا ہے, کوئی روس سے آیا ہے, بٹ نا اٹس اسٹرانگ نیشن. ایک جو نیشنلزم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں. اینی وے, مگر وہاں ایک نیشن بن گیا نا. اب جس طرح پاکستان بن رہا ہے, بنا نہیں. تو نیشن بلڈنگ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کب ایک قوم بنے گا؟ فی الحال تو میں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا اس سوال کے اوپر, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر نیشن سٹیٹ کے حوالے سے بھی, ماڈرن نیشن سٹیٹ کے حوالے سے دیکھیں تو ایک دفعہ تو ہم ویسے ہی ناکام ہو چکے ہیں 71 میں, کہ یہ جو پروجیکٹ تھا, جو نظریہ تھا, بالکل غلط ثابت ہوا. اور اس کے بعد بھی آج تک ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے. بلوچستان میں چاہے تھوڑے لوگ ہی ہیں بندوق لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چلتے. سندھ میں علیحدگی پسندی کی تحریکیں ہیں. پشتون ایریاز میں ایک وہ موجود ہے ریزنٹمنٹ. تو جس کو ہم ماڈرن سینس میں نیشن سٹیٹ کہا جاتا ہے وہ تو ابھی ہم نہیں بنے. اور میرا خیال ہے کہ جب تک جمہوریت کی جڑیں گہری نہیں ہوتی, کوئی نیا سوشل کنٹریکٹ نہیں آتا جس میں ہم برابری کی بنیاد پر, دیکھیے ایتھنک کوسچن بہت اسٹرانگ ہے یہاں پہ, ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ان ایکوالٹیز کو, ان ایشوز کو جمہوری طریقے سے ہی حل کیا جا سکتا ہے, اور ہم اس طرف بڑھنے کی بجائے الٹا بندوق کا استعمال بڑھاتے جا رہے ہیں. تو فی الحال تو مایوسی کی کیفیت زیادہ ہے نیشن بلڈنگ کے حوالے سے بھی. امید پرستی کام ہے. چلیے ہم اسی موضوع پر آتے ہیں, فنڈامنٹلزم اور مذہب اور سیاست کا جوڑ. اب جو میرا تھوڑا سا مطالعہ ہے, آپ کا یہاں اور لوگوں کا شاید زیادہ ہو,
میں نے تو کہیں یہ نہیں سمجھا ہے جانا ہے کہ اسلام میں سیاست جیسی چیز بھی ہوتی ہے. نہ قرآن میں ریاست کا کوئی تصور ہے، عربی زبان میں ریاست کے لیے کوئی لفظ بھی موجود نہیں ہے. اب بنا دیا ہے، لیکن اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت ریاست کا تصور بھی نہیں تھا. نہ حضور پاک نے کبھی یہ کہا کہ ان کے بعد مسلمانوں کی قیادت کون کرے گا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ پھر خلفائے راشدین کے بیچ میں جو تنازع تھے اور جس کے نتیجے میں وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تنازع اب بھی موجود ہیں. لہٰذا دین اور دنیا کو ایک دوسرے سے جدا رکھا گیا. دین اور سیاست کو، دین اور ریاست کو ایک دوسرے سے جدا رکھا گیا. تو یہ جو ان کو ملانے کی کوشش ہے، یہ تو بعد کی ہے، بہت بعد کی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوشش ختم نہیں ہوئی ہے. اب اگر افغانستان میں طالبان کا راج ہے، لیکن کیا پتا کہ کل ادھر یہ داعش آ جائے، داعش کے بعد کوئی اور آ جائے جو یہ کہے کہ سچا اسلام یہ نہیں ہے، یہ ہے. تو یہ مسئلہ تو کبھی حل ہونا ہی نہیں والا ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کوئی سامراج کی بات نہیں آتی. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اسلام کے اندر ہی ہے، یعنی کہ کبھی کوئی اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ کس طرح سے آپ سیاست اور ریاست کو، سیاست، دین اور ریاست کو جوڑ سکتے ہیں. فکری لحاظ سے میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اس لیے جو حل ہے میری نظر میں وہ ہے ان کو نظریاتی طور پہ ڈیفیٹ کرنا، سیاسی طور پہ ان کو شکست دینا، اور ایک سیکولر موقف اختیار کرنا. جب تک سیکولر ریاستیں وجود میں نہیں آئیں گی ہم اس افریت سے لڑتے رہیں گے. اور یہ صرف فکری اور صرف دلیل سے ان کو آپ ڈیفیٹ بھی نہیں دے سکتے. سیاسی طور پہ دینا ہوگا، نظریاتی طور پہ دینا ہوگا. ان کے مقابلے پہ الٹرنیٹیو کھڑے کرنے ہوگے ان سے بڑے، اور یہ پہلے ہو چکے ہیں. یہ ایسے بڑے سیاسی پروجیکٹ، ثقافتی پروجیکٹ. تو ٹی ٹی پی کو آپ کس طرح سے ہرائیں گے جب وہ گفتگو کے لیے تیار بھی نہیں ہے، مذاکرات کے لیے تیار بھی نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہتھیار ڈال دو تو اس کے بعد ہم بات کریں گے. چلیے کافی ہو گیا. یہاں میرا خیال ہے بہت سے سوالات ہوں گے یہاں ہمارے سننے والوں میں. تو اب میرا خیال ہے سوال جواب کا وقت آ گیا ہے. بڑی اچھی گفتگو آپ دونوں نے کی، سیکھنے کا ملا موقع. تو جو مسلمانوں کی آپ تاریخ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، بیسیکلی وہ بادشاہوں کی تاریخ ہے. اور بادشاہوں کی جو تاریخ ہے وہ یورپ میں ان کے ساتھ پادری اسی طرح ریئیکٹ کرتے رہے ماڈرنزم میں، جس طرح ہمارے یہاں آپ درست بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ پرنٹنگ پریس اور وہ ہے. اور اسی طرح انڈیا کی بھی جو آپ نے تاریخ بتائی ہے وہ مسلمانوں کی تاریخ میرے خیال سے اور ہے، اور بادشاہوں کی تاریخ اور. تو بادشاہوں کے ساتھ جو رجت پسندی تھی، اور جو علماء تھے، جو کورٹیزنس تھے درباری، ان کی ایک علیحدہ ہسٹری ہے، اور جو عام لوگ ہیں ان کی علیحدہ ہسٹری ہے. اسی طرح یورپ میں بھی ہم نے دیکھا. تو یہ دو جو چیزیں، دوسرا یورپ میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، انلائٹنمنٹ آئی، ساری چیزیں، لیکن وہاں کلونیلزم بھی آیا، وہاں پہ سلیوری بھی آئی، اور وہاں پہ عورت کا رائٹ ٹو ووٹ جو ہے وہ بھی، اور لیبر کے لاز بہت جدوجہد کے بعد آئے، اور وہاں بھی ریپریشن ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دونوں ٹرینڈ نظر آتے ہیں. جی آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں فاروق؟ نہیں، یہ پھر ہم ایک اور بحث میں پڑ جائیں گے. مگر یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ عام لوگوں کی داستانیں تو لکھی نہیں جاتی. یہ تو صرف بادشاہوں کے قصے کہانی ہیں، جو یہ جیتا تو وہ ہارا، ایسی باتیں تاریخ میں درج ہوتی ہیں. ہاں کچھ ایسے تاریخ دان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں جا کر جو اس زمانے کے عوامل ہیں، مادی حالات ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے. جو ذرائع پیداوار تھے اس وقت
ان کے ساتھ ان لوگوں کا کیا رشتہ بنتا ہے. تو یہ مارکسسٹ ہسٹورین زیادہ تر اس طرح سے سوچتے ہیں. بہت شکریہ. ایک سوال ہے, ہم جب ویسٹرن سویلائزیشن کو دیکھتے ہیں تو ان کے پاس ایک بیس تھی, گریس فلاسفی اور ریشنلزم, وہ ساری چیزیں تھیں جن کے اوپر رینیسانس یا نشأت ثانیہ وہ چیز پیدا ہوئی, اور ویسٹرن سویلائزیشن اس نے اس طرح سے اپنے آپ کو آگے لے کے چلے وہ لوگ. ہمارے ہاں ریشنلزم یا سیکولر ویلیوز قریب کی تاریخ میں تو نہیں ہے, یا ہم کہیں کہ مسلمان جب سے آئے ہیں اور انہوں نے آگے اپنا کلچر اور اپنی سویلائزیشن پیدا کی ہے, تو اس میں تو ہمیں یہ ریشنلزم یا سیکولر ویلیوز نہیں ملتی. لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس یعنی ایسٹ مشرق کے پاس کوئی ایسی ویلیوز ہیں جو فریڈم کو اور سیکولرزم کو ویلیو دیتی ہوں, اور وہ ہماری ہوں, یعنی وہ انڈیا, پاکستان یا بر صغیر یا مشرق یہاں کی ویلیوز ہوں, اور وہ ریشنلزم کو پریفر کرتی ہوں بجائے اس کے کہ وہ کسی مذہب کے اوپر بیس کرتی ہوں. بہت شکریہ. آپ مشکل سوال بھی ہے تو میں آپ کو اس سے کہوں گا. ہاں یہ دیکھیں, یہ بحث جو ہے نا, میں چونکہ میڈیا اور کلچر بھی پڑھاتا ہوں اور پڑھتا ہوں, ہمارا کلچر کیا اسلام ہمارا ہے یہاں کے؟ یہ بھی تو باہر سے آیا ہوا ہے. اب ہم اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں. کلچر, ویلیوز, یہ چیزیں ہمیشہ ٹریول کی ہیں, اور اگر سیکولرزم ہمارا نہیں ہے تو الیکشن بھی ہمارے نہیں ہیں. جو اب جماعت اسلامی بھی لڑتی ہے, جمعیت علماء اسلام بھی لڑتی ہے, ٹی ایل پی بھی لڑتی ہے. there are universal values as well. Enlightenment is about universalism. ہمارے یہاں بھی ٹریڈیشنز بھی موجود ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. کامیاب نہیں ہو سکی, پھر ہم اس کی وجوہات دیکھ سکتے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے اکبر کے عہد کی, پھر معتزلہ کی تحریکیں موجود رہی ہیں. پھر ہمارے یہاں اگر آپ خاص کر جس کو بالکل ہی ہمارے یہاں ذکر گول کر دیا جاتا ہے, جس کو بیریا, جو بھی اس کو کیا کہتے تھے, سلطنت وہ والی, وہاں پہ چونکہ مسلمان ایک اقلیت میں تھے, حکمران بھی تھے, وہاں عیسائیت سے, یہودیت سے سامنا تھا, وہاں بہت دلچسپ بحثیں ہوئیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ وہ اس زمانے کی ضرورتیں, معیشت, سیاست, ہر چیز مختلف تھی, اور مسلمان جو تھے حکمران تھے. آج ہمارے پاکستان کے, بنگلہ دیش کے, تیونس کے, مراکش کے حالات بالکل مختلف ہیں. ہم گلوبل اکانومی میں کسی اور طرح سے جڑے ہوئے ہیں, ہم پیریفری اکانومیز ہیں, ہماری پالیٹکس اس طرح سے چلتی ہے. تو وہ کسی حد تک ہم انسپائر تو کر سکتی ہیں, لیکن ہم ان سے کیوں, ان کی نکالی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں نہ جو چیزیں کامیاب ہوئی ہیں اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں اور ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ڈاکٹر صاحب جو بار بار اپنی تحریروں میں اور آج کی گفتگو میں بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ یہی ہے کہ نالج پروڈکشن, ٹالرنس, یہ چیزیں شاید ہماری اس طرح سے نہ رہی ہوں پہلے, لیکن یہ ہمارے لیے ضروری ہیں آج. سیکولرزم آج ہمارے لیے ضروری ہے, جمہوریت آج ہمارے لیے ضروری ہے, انسانی حقوق آج ہمارے لیے ضروری ہیں. ہمارے ہیں یا نہیں ہیں, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. میں اپنی شخصی آزادی چاہتا ہوں, میں اپنی ڈگنیٹی چاہتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ویسٹرن انلائٹنمنٹ پروجیکٹ ہے مجھے اس کی زیادہ بہتر گارنٹی دیتا ہے بجائے اکبر کے یا معتزلہ کے یا کسی اور کے. سر میرا سوال بس اتنا سا ہے کہ ہمارے پاس کوئی لوکل بیس ہے جس کے اوپر ہم رینیسانس کے بارے میں سوچ سکیں یا بات کر سکیں؟ کوئی لوکل بیس ہے ہمارے پاس؟ نہیں ہے تو پھر بنانی پڑے گی, بنائیں گے. اچھا, یہ تھوڑی سی وضاحت کیجیے کہ ہم سے مراد کیا؟ آخر ہم اس خطے کے رہنے والے ہیں. ہاں, کچھ
2%, 3% اس ہمارے عرب جینز ہیں، باقی جو 97% ہے وہ تو ادھر ہی کے ہیں۔ میں آپ کا سوال یوں لیتا ہوں، کیا مسلمانوں نے کچھ اس ادھر کے لوگوں کو دیا بھی کہ نہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اہم چیز دی، مساوات کا تصور، جو کاسٹ سسٹم میں ہرگز نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام اتنی تیزی سے اس برِ صغیر میں پھیل سکا۔ اس میں صوفیاء کرام کا بہت بڑا کردار ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بزور تلوار پھیلایا گیا یہاں پہ، ہاں کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، بالکل تلوار خوب چلی ہے یہاں پہ، مندر ہم نے توڑے ہیں، لیکن ہم نے ایک اچھی چیز بھی ان کے سامنے رکھی اور وہ چیز پھر پھیلی۔ انڈونیشیا میں، ملیشیا میں ایسے نہیں ہوا تھا۔ انڈونیشیا، ملیشیا میں اسلام تجارت کے ذریعے سے پہنچا اور ادھر ایک سمجھ لیجئے کہ مکمل طور پہ پرامن طریقے سے پھیلا۔ ادھر تشدد کا عنصر موجود تھا۔ اچھا، پھر آپ نے یہ کہا کہ ریشنلزم کی کیا تاریخ ہے مسلمانوں میں؟ یہ ریشنلزم کی تاریخ جو عرب تک پہنچی، میں نہیں کہوں ہم تک، لیکن عرب تک پہنچی، وہ یونان سے پہنچی تھی۔ اب اس میں پھر انڈیا سے جو البیرونی اور دوسرے اسکالرز نے علم پہنچایا، تو ادھر مسلمانوں نے ان کو جوڑا۔ جو بڑے خلیفہ تھے، جو روشن خیال خلیفہ تھے، ان کے درباروں میں ہر قسم کے لوگ آیا کرتے تھے۔ ادھر یہودی بھی تھے، ادھر مسلمان بھی، عیسائی بھی، سبھی آتے تھے۔ تو جب کلچرز کا امتزاج بنتا ہے، جب وہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، تو فاروق یہی کہہ رہے ہیں، تب ہی ایک نئی سوچ جنم لیتی ہے، تب بھی ہم بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہاں، ہم نے بھی دنیا کو دیا ہے اور دنیا سے لیا بھی ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ نے دو باتیں ہیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اسرائیل کی جو ترقی ہے اس کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی، تو اس پہ میرا سوال دونوں سے یہ ہے کہ اس میں اسرائیل کے اپنے لوگوں کا کتنا کردار ہے اور امریکی سامراج کی پشپنائی کا کتنا کردار ہے، اگر اس پہ آپ دونوں یہ روشنی ڈال دیں۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ فنڈامنٹلزم اور مذہب اور ریاست کے تصور کو آپ ڈسکس کرتے ہیں، تو اس میں آپ نے اگزامپل دی طالبان کی، افغانستان کی، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان کے اندر اس وقت جو پارٹی حکومت میں ہے وہ ایک فاشسٹ ہندو مذہب کے اوپر بننے والی پارٹی ہے، اور وہ تمام ریفارمز جو نیرووین سوشلزم کے تحت ہوئی تھی اس کو وہ ریورس کری ہے، ایون سیکولر اسٹیٹ کو بھی اس کی پوری کوشش ہے، اور اسے جان چھڑانا مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر انٹرنزک کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو مذہب اور ریاست کو نہیں جوڑتی، یا یہ تیسری دنیا کے پسماندہ ممالک کا فنومنا ہے؟ اسرائیل کے حوالے سے چلیے۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ نے اسرائیل کی پشت پناہی کی ہے، اسرائیل کو اسلحہ پہنچایا ہے اور خوب سارا پہنچایا ہے، لیکن اسے 2 گنا زیادہ اس نے مسلمان ملکوں کو اور خصوصاً سعودی عرب کو پہنچایا ہے۔ مگر سعودی عرب جنگ لڑ ہی نہیں سکتا۔ وہ جو یمن پہ اس نے چڑھائی کی تھی اور اب بھی کوشش میں ہے، ناکام رہا۔ جتنی امداد ملی ہے اسرائیل کو وہ ہے، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کتنی امداد آپ دے سکتے ہیں 9 ملین لوگوں کو؟ دوسری طرف عرب، ان کی تعداد 450 ملین ہے۔ اچھا، اب کیا وجہ بنتی ہے اسرائیل کی طاقت کا؟ یہ میرا خیال ہے کہ ادھر کے لوگ ہیں جو ایسی سوچ رکھتے ہیں اور جو سائنس اور ٹیکنالوجی سے اس حد تک واقف ہیں کہ وہ اس میں جدت پیدا مسلسل کرتے ہیں، اور جو اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہے وہ تو اب پوری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ تو انڈیا اب اسرائیل کا اسٹریٹجک پارٹنر بنا ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہیں جو اسرائیل میں ہوتے ہیں اور جو پھر امریکہ اسرائیل سے خریدتا ہے، خاص طور پر جو سافٹ ویئر اور جو
ملٹری ہارڈ ویئر ہے اور جو ٹاپ لیول کا ہارڈ ویئر ہے، جو آئرن ڈوم سسٹم ہے مثال کے طور پر، تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ جتنے نوبیل پرائز ونرز ہیں ان کی ایک بہت بڑی اکثریت جوئش ہے. اٹس بیکاز آف ایڈوکیشن، اور جو ایک خاص ان کی سوچ بنی ہے، جس طرح کی تربیت اور تعلیم یہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، ان کی طاقت کا سرچشمہ وہ ہے. دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ کہ مطلب افغانستان کے اندر یا پاکستان کے اندر تو فنڈامنٹلزم ہے اور وہ اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن ہندوستان کے اندر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہندوتوا جو ہے وہ وہاں پہ اقتدار میں ہے. مودی کے بارے میں جی. میری جو گفتگو تھی وہ صرف اسلامی بنیاد پرستی پہ تھی. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی جگہوں پہ نہیں ہے، بنیاد پرستی وہاں بھی پھیلی ہے، اور بی جے پی اتنی ہی خطرناک ہے وہاں کے محنت کشوں کے لیے، بلکہ پورے خطے کے عام عوام کے لیے بھی. جس طرح کے آلریڈی اس نے رجحانات، مطلب وہ 2-3 دفعہ پاکستان انڈیا کو جنگ کے کنارے پہ لے آئی ہے. وہ کوئی کم خطرناک رجحان نہیں ہے، لیکن وہ آج کی گفتگو کا موضوع نہیں تھا. آپ آگے چلے جائیں سری لنکا، وہاں پہ بدھسٹ بنیاد پرستی آپ کو دکھائی دے گی. برما اور کیا نام ہے، تھائی لینڈ میں آپ کو بدھسٹ بنیاد پرستی نظر آئے گی، اور وہاں پہ مسلمان ان کی اس کی نشانہ بنے ہیں. افریقہ کے اندر آپ کو عیسائیت پہ مبنی بنیاد پرستی نظر آئے گی، جس میں امریکی چرچ کا بہت زیادہ رول ہے. تو یہ بنیاد پرستی اور ریلیجن دونوں انہوں نے دنیا کے اکثر خطوں میں، سوائے یورپ کو کسی حد تک چھوڑ کے، جو سیکولرائزیشن تھیوری کے حامی ہیں وہ عموماً یورپ کی مثال دیتے ہیں ابھی بھی، کہ وہاں پہ مذہب واپس نہیں آیا اور بنیاد پرستی نہیں. یہ کوئی مسلم ورلڈ اسپیسیفک فنومینن نہیں ہے. میں نے بالکل یہ کلیم نہیں کیا، اور آپ کی بات سے میں ایگری. میں تو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی انٹرنزک نہیں ہے، مسلمانوں کے خون میں نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے بنیاد پرستی رہنا ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. باقی جگہ پہ بھی ہم نے دیکھی ہے. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں میجورٹی جو ہے اس میں یہ ہے کہ ریلیجیس بہت زیادہ لوگ ہیں ہمارے. فار ایگزامپل آپ ٹی ٹی پی کو لے لیں تو ڈائلاگ کے تھرو تو ہم ان سے بات کر نہیں سکتے، کیونکہ جیسے آپ نے خود کہا کہ سیکولر ویلیوز جو ہیں ان کے لیے تو وہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے اس چیز کو، ان کو تو قدر ہی نہیں ہے اس چیز کی. تو اگر ہم بات بھی کریں گے ان سے سیکولر ویلیوز کی تو کوئی فائدہ مند نہیں ہے ہمارے لیے. تو ایسا وہ کیا ہو سکتا ہے، کوئی ایسے پلیٹ فارم ہو جیسے، یا کوئی اور اسٹریٹجی ہو جس کے تھرو ہم اپنی سیکولر ویلیوز کو انکریز کر سکیں، اس کی نالج اویئرنیس پھیلا سکیں، مطلب اسی کنٹری میں اور اس خطے کی بیس پہ. کیونکہ یہاں پہ اگر ہم اس نالج کو پھیلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اس چیز کو موک کیا جاتا ہے، یا ہمیں گالیاں پڑتی ہیں، ڈفرینٹ الزامات لگائے جاتے ہیں جیسے گستاخ ہو تم اور یہ اور وہ. تو اس چیز کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے اور کیسے اویئرنیس پھیلائی جا سکتی ہے؟ تھینک یو. دیکھیں ٹی ٹی پی کو تو بڑا ویلکم کیا گیا تھا سوات میں. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ 2005 سے لے کر 2009 تک وہاں مولانا فضل اللہ اور جو ان کے سسر تھے، کیا نام تھا، صوفی محمد، نیک محمد. ہاں، تو یہ لوگ ادھر بڑے پاپولر تھے. کیوں تھے؟ اس لیے کہ وہاں پاکستان کی ریاست ناکام ہو گئی تھی. مثال کے طور پر وہاں عدالتیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہوا، کوئی زیادتی ہوئی، آپ عدالت جاتے ہیں، بھینس آپ کی کوئی چرا لی یا بیٹی بھگا کر لے گیا یا جو کچھ بھی ہے، تو سالوں تک وہ کیس وہاں پڑا رہتا. اب یہ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم فیصلہ ابھی یوں کروا دیتے ہیں، اور کرا دیتے تھے تو ان کی مقبولیت بڑھتی گئی. تو اب جو خرابیاں اور جو کمزوریاں ریاست میں ہیں اس کا ٹی ٹی پی نے اس وقت فائدہ اٹھایا تھا. اور جب ادھر کے لوگوں نے ان کو ویلکم کیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے اور کس قدر وہ ظالمانہ ہے، اور پھر ان کے ہوش ٹھکانے آئے کہ یہ تو ہم نے بہت بڑی غلطی کی. اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوات میں مظاہرے ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف. اب اس سے ہم کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جب تک ریاست اپنی کارکردگی کو بہتر نہیں بناتی اس وقت تک ایسے گروپوں کی اپیل رہے گی. اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں تک سستا اور اچھا انصاف پہنچائیں.
ہم ان کو ضروریات زندگی مہیا کریں, ہم یہ جو اونچ نیچ ہے ہمارے معاشرے کے اندر, جو طبقاتی فرق ہے, اسے ہم کم کریں. تو جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر جو بنیاد پرست ہیں ان کی پوزیشن کمزور ہوگی. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ریلیجس اور فنڈامنٹلسٹ میں فرق ہے, ٹھیک ہے. جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے پہلے جنرل سیکرٹری تھے وہ حضرت موہانی تھے, جو حافظ قرآن بھی تھے. مولانا ابوالکلام بھی بڑے ریلیجس تھے, اور ہماری کمیونسٹ تحریک کے بہت سارے لوگ بہت ریلیجس رہے ہیں. ریلیجس چلیں پرابلممیٹک ہے یا نہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن فنڈامنٹلزم ایک اور چیز ہے جب آپ دوسروں پہ بھی مسلط کرنا چاہتے ہیں ریاست کے ذریعے سے. اور ٹی ٹی پی کے خلاف جدوجہد پی ٹی ایم کر رہی ہے, ٹھیک ہے, بنائیں اور اس طرح کی پی ٹی ایم. سب سے زیادہ جدوجہد وہاں پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پنجاب میں کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ بنائیں کوئی پی ٹی ایم جو, اور اصل طالبان ٹی ٹی پی والے نہیں ہیں, یہ آپ کے قریب والے ایک شہر میں رہتے ہیں. زیادہ میں ڈر کے مارے بول نہیں سکتا, اس لیے خود سمجھ جائیں. بہت اچھی ڈسکشن تھی, تھینک یو ویری مچ. میرا جو تھوڑا سا پرابلم تھا, جو مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہم اسلامک ورلڈ کو ہوموجنائز کر رہے تھے اب تک, ایز اف اٹس اے ون ورلڈ, ایز اف اٹس اے ون سوسائٹی, جبکہ جو اس کی ڈائیورسٹی ہے, جو ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں ود ان سو کالڈ اسلامک کنٹریز, اس پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں. تو اگر آپ ہوموجنائز کریں گے تو آپ کے آنسرس بھی اسی طرح مائکرو لیول کے آنسرس آئیں گے, جو کہ ریئل سوسائٹیز اور ریئل لوگوں کو اگنور کرتے رہیں گے. ایک تو میرا یہ تھوڑا سا اس پر اعتراض تھا. دوسرا میرا خیال ہے کہ جو واٹ ایور سو کالڈ مسلم ورلڈ جو ہے, ہمارے جو معاشرے ہیں, ان میں اگر آپ دیکھ لیں, یہ بحث اچھی خاصی بحث رہی ہے اسلامک سوسائٹیز میں وحدت الشہود اور وحدت الوجود کے درمیان. تو وجودی اور شہودی جو ہیں ان کی بڑی پرانی بحث ہے, اور اس کا جو ڈفرینٹ معاشروں پر امپیکٹ ہوا ہے اس کو بھی ہم اگنور کرنے کی کوشش کریں, اس کو بھی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. تو آئی پرسنلی فیل کہ بے تحاشا ڈائیورسٹی ہے, جہاں لوگ فنڈامنٹلسٹ بھی ہیں, جہاں لوگ فنڈامنٹلسٹ نہیں بھی ہیں. لیکن جو فنڈامنٹلزم ہے وہ ایک بہت بڑا میگا ہیوج گلوبل پولیٹیکل پروجیکٹ ہے, جس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اس ٹریپ میں آ گئے ہیں یا پھنس گئے ہیں, یا ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے کچھ ہوا ہے. تو اس چیز کو بھی جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. میں اتفاق کرتا ہوں سوری جی نہیں آپ کہ مسلم دنیا میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے, ایون پاکستان میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے اس میں. لیکن جب بعض اوقات جیسے اب گلوبلائزیشن کی بات کریں گے تو پھر آپ میکرو لیول فیکٹرز کو ہی ڈسکس کریں گے, تو اس حد تک آپ کی بات سے اتفاق ہے. لیکن جب ہم ایک فنومنا کو, جو باتیں میں نے کی ہیں یہ آپ کو بائی اینڈ لارج ہر جگہ نظر آئیں گی. میں کوئی امپیریکل ایویڈنس دے کے ہی بات کروں گا. میری اس پہ 30-40 سال کی ریسرچ ہے. یہ فیکٹر آپ کو نظر آئیں گے, چونکہ ایک مختصر وقت میں یہ ساری باتیں, اور میری اگلی بک اس کے بارے میں ہے. ایک ٹپیکل فیشن ہوتا ہے, اکیڈیمک اپنی بک ضرور بتاتا ہے, اس سینس میں نہیں بتا رہا ہوں, لیکن یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے, اور اوروں نے کیا بھی ہے. دوسری بات جو ہے وہ میرا ٹاپک نہیں ہے, مجھے اس کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے, تو میں اس پہ بات نہیں کروں گا. شاید ہود بھائی صاحب اس پہ کچھ بول سکیں. سوشیالوجی میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز کہتے ہیں. تو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ یہ کہ ایک شخص مسلمان ہو سکتا ہے لیکن اس کی شناخت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. تو آپ دیکھ لیجئے, دو قومی نظریے کے لحاظ سے یہاں ایک ہی قوم ہے, مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے. جو بلوچ ہے وہ پنجابی کو, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ مسلمان تو ہے لیکن اس کی قوم الگ ہے اور اس کی الگ ہے. اگر ہم اس بات کو بہت زیادہ سیریسلی لیں تو جو افغان بارڈر کے اس پار ہیں اور جو اس پار ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی پھر پاکستانی ہوئے, تو پھر ہمیں جا کر افغانستان پر قبضہ کرنا چاہیے. غرض یہ کہ
بات آپ کی 101% درست ہے کہ ہماری شناخت صرف مذہب کی بنا پر نہیں ہو سکتی، اور یہ جو فالٹ لائنز بنائے گئے ہیں اور جو 7 سویلائزیشنز کا شناخت سیموئل ہنٹنگٹن نے کی تھی، وہ تو اس لیے کہ اسے پرچہ لکھنا تھا، اسے اوور سمپلیفائی کرنا تھا. There are a lot of questions جو اس پوری ڈسکشن میں آئے. Obviously fundamentalism leading to radicalization, leading to sectarianism, وہ ایک علیحدہ debatable point ہے. لیکن if I have to ask you one thing, کہ how in your research you have seen کہ intolerance has led to fundamentalism, یا اس کو دوسرے الفاظوں میں ایک ایسی چیز جس کو پلورسٹک سوسائٹی کو ہم نے انکریج نہیں کیا, how that has led to fundamentalism, and without going into the history پاکستان یا پورے ورلڈ کی, how you have seen it. یہ درست بات ہے. جب اتھارٹیرین کلچر ہوں گے پولیٹیکل سوشل, تو بنیاد پرستی کو ابھرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. لیکن جو فیکٹر میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں وہ شاید زیادہ فنڈامنٹل ہے. میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں, اینڈ آنیسٹلی اس ویو پوائنٹ سے میں نے سوچا نہیں. اس سے سوچا جا سکتا ہے, لیکن پھر ہمیں تھوڑی سی فوری طور پہ میں یہ جاننا چاہوں گا اس کے اکنامک پولیٹیکل سوشل فیکٹرز کیا بنے کہ کیوں رہی ہمارے یہاں انٹالرنس یا جو سو کالڈ مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں. لیکن یہ آپ کا ایک اچھا پوائنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں اس پہ غور کرنا چاہیے. آپ کا یہ پوائنٹ تو نہیں کہ فنڈامنٹلزم لیڈس ٹو انٹالرنس, الٹا, کیونکہ دیکھیں اس سے وہ ایک زیادہ نیچرل رشتہ بنتا جب کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ راہ راست پہ ہے اور باقی سارے بھٹکے ہوئے ہیں, تو پھر زیادہ سے زیادہ وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے, اس کو کبھی گلے سے نہیں لگا سکتا, کبھی اس کی عزت نہیں کر سکتا. تو جب کوئی شخص اس بات کا قائل ہو جائے کہ باقی دنیا ساری غلط ہے, میرا دین سچا ہے, اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر انٹالرنس اس کا ایک منطقی نتیجہ بنتا ہے. میں نے تو آپ کے سوال کو یوں سمجھا ہے. نہیں, میرا جو اس میں ویو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ انٹالرنس لیڈس ٹو آل دیز تھنگس. کیوں؟ اگر میں نے ایک بندے کا ویو پوائنٹ سنا اور میں اس چیز سے ایگری ٹو ڈس ایگری والا ایلیمنٹ میرے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس کو اپنے ویو پوائنٹ کا امپوز کروں گا. الٹیمیٹلی ہو کیا رہا ہوگا کہ میرا جو ایک بڑا ایک سمجھ لیں محدود نالج ہے, ٹھیک ہے, یا ایک خاص مائنڈ سیٹ کے اندر رہتے ہوئے جو میں نے نالج گین کیا ہوا ہے, میں اسی کو امپوز کرنے کی کوشش کروں گا. اینڈ دیٹ ریزن بیہائنڈ وہ ہوتی ہے کہ میری ایک انٹالرنس ہے کہ میں دوسرے کا ویو پوائنٹ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اینڈ دیٹ از پٹنگ می ٹو اے زون جہاں پہ میں فنڈامنٹل پرنسپلس جو سو کالڈ میں نے بنائے ہوں گے اس کی طرف میں پش بیک کرنا شروع کر دوں گا. سو آئی فیل لائک کہ جو آپ کا انٹالرنٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے دیٹ لیڈس یو ٹورڈ دی فنڈامنٹلسٹ, اینڈ دیٹ فنڈامنٹلسٹ لیڈس یو ٹو نیکسٹ لیول جو ریڈیکلائزیشن کا ہے, جہاں پہ ریڈیکل ویو پوائنٹ ہوتا ہے, جہاں پہ آپ اپنا ویو پوائنٹ امپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ ونس یو آر ناٹ ایبل ٹو امپوز اٹ, تو آپ ایک ایکسٹریم میئرز لینا شروع کر دیتے ہیں. دیٹس ویئر یو گوز ٹو اے نیکسٹ ہیرارکی ویئر دی ایکسٹریمزم کمز ان ٹو اٹ. پھر اف یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ تھرو یور سے اباؤٹ مطلب ووکلی نہیں کر سکتے, دین یو آپٹ فار یور terrorist approach as well. So there is a path which, at least I might be wrong about it, but from 7-8 years of working closely with these elements, I think this is the path which all goes down to the fact ke how intolerant our society is. The more intolerant society is, the more radical it will be, or obviously یہ تمام ایلیمنٹس اس میں آنا شروع ہو جائیں گے. اینڈ اف یو جسٹ ٹو ٹیک دس ٹپیکل ایسپیکٹ فارورڈ, اف یو آبزرو کہ پاکستان, اوبیسلی آپ لوگوں کی نالج میرے سے بہت زیادہ ہے, پاکستان ان 60s 70s واز اے ٹالرنٹ سوسائٹی یا آج از اے ٹالرنٹ سوسائٹی, اینڈ دین کمپیئر اٹ ود آل دیز ایلیمنٹس
کہ ہم کس حد تک ایکسٹریم ہو چکے ہیں, ہاؤ مچ وی ہیو این ایپیٹائٹ ٹو ایکسیپٹ ریڈیکل اپروچ یا ایکسٹریم اپروچ, اور ہم کس حد تک زیادہ ریلیجس ہو چکے ہیں. ریلیجس بینگ ناٹ اے بیڈ تھنگ, بٹ انفارچونیٹلی اٹ ہیز بیکم کائنڈ آف اے بیڈ تھنگ. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیے اگر کوئی زبردستی آپ کو مجبور کرنا چاہے کہ اپنا مذہب بدلو, تو آپ کے اندر ایک ریئیکشن قدرتی طور پر پیدا ہوگا, اور پھر آپ فنڈامنٹلزم کا سہارا لیں گے یا اس کی طرف مائل ہوں گے. مگر انڈیا کی مثال لیجئے, جیسا کہ پہلے مودی کی بات ہو رہی تھی اور ہندوتوا کی بات ہو رہی تھی, تو ہندوتوا اس لیے فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے کہ ان کو مسلمانوں سے خطرہ ہے. مسلمان ہندو کو زبردستی مسلمان کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. اس کی وجوہات جو ہیں وہ اور ہیں اور پھیلی ہوئی ہیں, اور کچھ کی نشاندہی فاروق نے کی تھی, مگر یہ لمبی بات ہے. اس لیے میں جواب میں سوچا بھی نہیں. But it's not intolerance which will lead to fundamental. Fundamentalism leads to intolerance much more. انڈیا میں تو زیادہ موقع تھے ڈیموکریٹک ہماری نسبت, اس کے باوجود بی جے پی اور اس کے فیکٹرز ڈفرینٹ ہیں اپ سوئنگ کے. سر السلام علیکم, ویری انلائٹننگ ٹاک سر. آپ جو بات کر رہے ہیں سیکولرزم کی, سیکولرزم ہم کیوں نہیں اڈاپٹ کر سکتے؟ اسلام ہمارے جو اسکالرس ہیں جیسے آپ ہیں اور لوگ ہیں جو اس کو سیکولر کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے؟ اسلام سیکولر ریلیجن, ہندوازم سے بھی زیادہ سیکولر ہے. وہ ہندوستان سے میں ہندو ناٹ اے سیکولر, لیکن اسلام جتنا سیکولر ہو جائے ہماری زندگی اور آسان ہو جائے گی, ہم اسی طرح کنورٹ ہو جائیں گے. اور یہ مسلم ہوڈ بردرہڈ, اس سے ہمیں کسی طرح اس چیز کو بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو اس چیز کو اس پہ ڈال رہے ہیں مسلم تمام, وی کانٹ بی بردرز ٹو نائجیرین مسلم, وی کانٹ بی بردرز ٹو کینین مسلم, وی کانٹ بی بردرز ٹو موراکن مسلم. بس کہ ہم نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں, بس یہ کمنٹ ہے. یہاں سے آپ سوال لے لیں. دوسرا سر, ہم جو ہسٹری میں بیٹ کیا ہم نے وہ ہم ریپ کر رہے ہیں, وہ ہم وہی فصلیں کاٹ رہے ہیں. جو ہم ضیاء کو بلیم کر دیں, مشرف یا کسی کو بلیم کر دیں, پیچھے تھوڑا چلے جائیں بلیم کر, تھوڑا اور بیک ہسٹری میں جائے اور لوگوں کو بلیم کر دیں. ہم جو اب ہسٹری کا حصہ بننے والے ہیں, اندر 20, 30, 40 ایئرس میں ہم میں سے بہت سے لوگ ہسٹری کا حصہ ہوں گے. ہم کیا ایسا کچھ کریں کہ ہم اس جگہ پہ رہتے, اس ایریا میں رہتے ہوئے ہم کو ایسی چینجز لائیں یا کچھ ایسا کریں کہ وہ آگے 10 سال بعد, 15 سال بعد, 20 سال بعد لوگ ہیں, ہاں یار وی چینج, ہم نے اسٹیئر کیا کورس, ہم نے چینج کیا شپ کا اپنے, اور وہ کورس گریجولی چینج ہوتا ہے. شپ کا کورس ایک دم ایئر کرافٹ کی طرح چینج نہیں ہوتا. جو سینٹر فیو ڈگری کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, اور وہ کوئی 40-50 ناٹیکل مائل کے بعد شپ اپنی کوئی نئی ڈائریکشن لے لیتا ہے. شپ ایسی کورس ہے, اور لوگوں کو بھی تنگ نہیں ہوتا, سب ہو جاتا ہے. کوئی ایسا بتائیں, کوئی آپ اس میں کوئی کیسا کوئی چمتکار ہو جائے کہ یہ بے شک 30 ایئرس کے بعد کورس چینج ہو جائے, پر شپ کی ڈائریکشن کسی طرح چینج ہو جائے. ہم تو کہتے ہیں کہ سیکولرزم لادینیت نہیں ہے, جیسا کہ مولانا مودودی کہتے رہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم ہر دینیت ہے, ہمہ دینیت ہے. اس میں سارے دین شامل ہو سکتے ہیں, ہر ایک خوش ہے کہ اس کو عبادت کرنے کی کھلی اجازت ہے. اور جو پاکستانی جاتے ہیں امریکہ, وہ کہتے ہیں کہ سچا اسلام تو ادھر ہے, ہم پر کوئی چیز مسلط نہیں کی جاتی. ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں. آپ نے ان کا نام لیا تھا نا, جو جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد, قاضی حسین احمد کے. تو قاضی صاحب, یہ 2002 کی بات ہے, 9/11 کے کچھ ہی دیر بعد, کچھ مہینوں کے بعد. میں اس وقت یونیورسٹی آف میریلینڈ میں پڑھا رہا تھا, ریسرچ کے لیے گیا ہوا تھا گرمیوں میں. تو اس وقت ایک کانفرنس تھی واشنگٹن ڈی سی میں. واشنگٹن اور میریلینڈ بالکل ساتھ ساتھ ہیں. تو مجھے بھی ادھر اس کانفرنس میں مدعو کیا تھا. تو قاضی حسین صاحب وہاں تشریف لائے تھے.
پہلے ایک آدھ دفعہ ان کے ساتھ ٹی وی پر جھڑپ ہوئی تھی، خیر انہوں نے پہچان لیا. ہم میز کے گرد بیٹھے تھے، کوئی 15-20 لوگ تھے، بروکنگز انسٹیٹیوشن واشنگٹن میں. تو قاضی صاحب نے اپنی تقریر کا آغاز یوں شروع کیا، اور وہ انگریزی میں. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی ان دس کنٹری where I can wear my dress, where I can go to your mosque, where I can practice my faith. This is a pluralist society. Pluralist, بڑا گاڑا لفظ ہے pluralist. یہ بہت کم لوگوں کو اس کا مطلب پتا، ان کو پتا تھا. اور میں حیران ہوا کہ یہ وہ شخص ہے جو صبح و شام امریکہ کو گالی دیتا اور جو کہتا ہے کہ سیکولرزم پر لعنت ہے کیونکہ اس سے یہ اسلام کا دشمن ہے، اور وہاں پر جا کے وہی شخص پھر اس کی تعریف کرتا. میں نے اس پر اخبار میں لکھا بھی تھا. بہرحال سوری، میں نے آپ کے سوال کا وقت لے لی. ہاں، السلام علیکم سر. میرا تعلق تھرپارکر سندھ سے، اور تھرپارکر سے لے کے اسلام آباد تک میں نے پاکستانی سوسائٹی کو اپنی اس ایج تک تھوڑا بہت آبزرو کیا ہے. جو ہمارا ٹاپک تھا فنڈامنٹلزم، آپ نے جب اس کے سلوشن کی بات کی کہ پاکستان کے اندر یا اسٹیٹ کے اندر ہم نے چیزوں کو سیکولرائز کرنا ہے، تو سر اس میں سے پہلے ایک میرا کمنٹ ہے، وہ یہ کہ سر ہر انسان کسی نہ اینگل میں کسی نہ کسی اسپیکٹ میں فنڈامنٹلسٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس پوری کائنات کا محور، اس دنیا کا محور جو ہے وہ انسان خود ہے. یہی چیزیں آگے جا کر گلوبل اسٹیٹ لیول پر جا کر ایک بڑی شکل اختیار کرتی ہیں. سر کلچرلی بھی، ریلیجیسلی بھی، فیملی کے حساب سے بھی، اسٹیٹ کے لیول حساب سے ہر انسان کہیں نہ کہیں فنڈامنٹلسٹ ہے. جو آپ نے بات کہی کہ اس اسٹیٹ کو اگر بدلاؤ لانا ہو اور اس کے اندر ایکسیپٹینس، ٹولرنس، ایسی سوسائٹی قائم کرنی ہے تو ہمیں سیکولرائز کی طرف جانا پڑے گا. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس جو بینگ اسلام جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں یا ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یا اس فنڈامنٹل کو کاز کرنے کے پیچھے ریلیجن ہے یا اسٹیٹ ہے جو اس چیزوں، کیونکہ ہر سر کہیں نہ کہیں ہم کسی نہ کسی چیزوں میں جکڑے ہوئے ہیں. آپ نے بات کہی کہ میں بلیو کرتا ہوں ویسٹرن سیکولرائزیشن کے اندر یا ویسٹرن فریڈم کے اندر، یا انہوں نے جو نامس دیے ہیں سر ہر جگہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت لمیٹیشنس ہیں. ہر کسی کے اصول ہیں، اسلام کے بھی اپنے اصول ہیں، ویسٹرن جو ہیومن رائٹس ہیں ان کے بھی اپنے اصول ہیں. سو سر اس کے اوپر اگر آپ اپنی رہنمائی فرمائیں ہمیں. تھینک یو. میرا لیکچر اسی بارے میں تھا. نہیں سر، میرا آپ نے جو سوال کی کہ سیکولرائزیشن، میرا یہ دوسرا سوال تھا کہ جب فرانس کے اندر انقلاب آیا تھا 1789 کے اندر، تو جو پیزنٹس اٹھے تھے اپنی مونارکی کو اور ریلیجنس کو انہوں نے وہ پھینکا تھا، ٹھیک ہے. مگر پھر سر 1799 کے اندر پھر آ جاتا ہے آپ کا نیپولین. ان کی سارے جو انہوں نے تھیوریز کی ہوئی تھی کہ اپنے لیکولیٹی، لبرٹی، فریٹرنیٹی کو ہم نے کیری آن کرنا ہے. پھر آپ 15 سال بعد دیکھتے ہیں کہ پھر وہی میٹرنیچ آ جاتا ہے، پھر وہی مونارکی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو سر اگر آپ پاکستان کے اندر ہمارے ہم ملک اسی کی بات کر رہے ہیں، تو اگر ہم یہاں پر ایک دم سے یہ چیزیں لے کے آتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں اور بری شکل اختیار کر سکتی ہیں؟ نہیں، ہم ایک دم سے نہیں لا رہے، نہ ہی میں لا رہا ہوں. یہ عوامی تحریکوں کے نتیجے میں، سیاسی تحریکوں کے نتیجے میں، فکری تحریکوں کے نتیجے میں، معاشی تبدیلیوں کے نتیجے میں، گلوبل جو فیکٹرز ہیں ان کے نتیجے میں یہ کامیاب یا ناکام ہوگی یا ہو رہی ہے. ایک تھیری کی حد تک بات ہے کہ اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. مصیبت یہ ہے کہ آپ تاریخ میں یہ دیکھ سکتے ہیں نا اس کے، اور لاجیکلی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. اور سیکولرائزیشن ایک آسپیکٹ ہے جو میں بات کر رہا ہوں. اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور یہ ریاست نہیں کرے گی جب تک ہم ریاست پر یا اس کی شکل تبدیل نہیں کریں گے، کیونکہ سب سے بڑی فنڈامنٹلسٹ تو یہ ریاست خود ہے. اس کو اپنا ڈیولپمنٹل رول پلے کرنا ہوگا ایک اور طرح کی ریاست کو. پہلے بھی بات کی ہے، نظریاتی، سیاسی، فکری یہ تحریکیں چلانی ہوں گی، بہت سارے فرنٹس پہ لڑنا ہوگا. ابھی تو ہم بہت چھوٹی قوت ہیں، لیکن یہ کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، مجھے اس سے پرابلم نہیں ہے کہ کوئی چیز ویسٹ سے آئی ہے یا ایسٹ سے آئی ہے. اگر وہ لاجیکل ہے
اور ہمیں شخصی اور اجتماعی طور پر آگے لے کے جا رہی ہے، ہمیں ایک بہتر تہذیب بننے میں مدد دے رہی ہے، تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ویسٹ سے آئی ہے یا ایسٹ سے آئی ہے۔ تو جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو فاروق صاحب آپ کا اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے۔ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جس طرح بھی آپ نے بولا کہ ریاست جو ہے وہ سب سے بڑی فنڈامنٹلسٹ خود ہے، ہمیں اس چیز کو سب سے پہلے تو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور سچ بولنا پڑے گا کہ ہم آج کل، اگر آپ آج کی نسل کی بات کرتے ہیں، کہ ہم فیس بک پہ پوسٹ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام یا مسلمان آج سے 700 سال پہلے کیسے تھے، 1000 سال پہلے ہم نے کیا اچیو کیا یا کیا اچیو نہیں کیا۔ آج کی جنریشن کے یہ مسائل نہیں ہیں کہ ہم نے 1000 سال پہلے کیا اچیو کیا۔ ہم جس سچویشن کے اندر ہیں، ہمیں اپنے آپ سے سچ بولنے کی ضرورت ہے اور اپنی نئی نسل کو اور آنے والی نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کس لحاظ سے، کس طریقے سے ہم چینج ہو سکتے ہیں، اور کون سی ایسی قوتیں ہیں جو ہمیں بدلنے نہیں دے رہی ہیں، جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان چیزوں کے اندر۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف ادارے کہہ کے، ریاست کہہ کے اس کو انڈر دا کارپٹ تھرو کر دینا چاہیے یا ان کا نام لینا چاہیے؟ ایسی ادبی گفتگو بڑی اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔ فیس بک پہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ میرے استاد پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل ادارے کا یا اصل فیکٹر کا کوئی نام نہیں لیتا، اس سے ڈرتا ہے۔ فنڈامنٹلزم فیول کرنا، اس کے پیچھے اس کا کس کا انٹرسٹ ہے، کس کو فائدہ ہو رہا ہے، ان کا نام لیں تاکہ آپ کی جنریشن کو اصل ایول کا پتہ چلے۔ جو آپ نے مانسٹرز کریٹ کیے ہوئے ہیں، جن کو یہ فائدے ان سے ہو رہے ہیں، ان کا پتہ چلے تاکہ آپ چینج کی طرف جا سکیں۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ بھائی۔ اب تو وہ جھجک تھوڑی سی کم ہو گئی ہے نا، جب سے عمران خان نے فوج کے اوپر حملے شروع کیے ہیں، تو ہاں اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان فنڈامنٹلسٹ فورسز کے پیچھے ہماری اپنی فوج تھی، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم نے ان کو یہاں مدارس فراہم کیے، ہم نے ان کو اسلحہ پہنچایا، ہم نے ان کو افغانستان بھیجا، ہم نے پھر ان کو استعمال کیا کہ کشمیر میں جائیں اور کشمیر ہمارے لیے فتح کر کے لائیں۔ تو اس میں تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات تو رہی نہیں۔ یہ تھینکس ٹو عمران خان آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں باجوہ صاحب نے اتنے $1 ملین کمائے اور یہ ساری باتیں۔ تو اب یہ باتیں تو کھلتی چلی جائیں گی۔ وہ جو پہلے ایک جھجک تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے، تو ناؤ یو کین بی مور اوپن۔ السلام علیکم سر، مائی نیم از اسد علی شاہ سر، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس سر، ہم نے یہ سنا ہے، یہ پڑھا ہے کہ جب آئیڈیالوجی ڈیولپڈ ہوتی ہیں تو پھر اس کو شکست دینا انتہائی مشکل ہوتا ہے سر۔ جہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ آرگنائزیشنز ہیں، نیکٹا سے آئی تھنک 78 آرگنائزیشن ہیں پرسکرائبڈ ہیں جو کہ ٹیررسٹ ہیں یا اللیگل ہیں، تو سر یہاں پہ بہت سارے ہمارے پاکستان میں اور 7 کنٹری میں بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں، امبریلا آرگنائزیشنز ہیں جو ساتھ میں کام کر رہے ہیں سر۔ اگر ہم روٹ لیول پہ دیکھیں تو ان آرگنائزیشنز کے مطلب مختلف طریقوں سے یہ لوگوں کو مطلب یوز کر رہے ہیں، اپنی سمپتی حاصل کر رہے ہیں، اور سر پھر لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں خود ناردرن پاکستان سے ہوں، اپر دیر سے ہوں، اور سر وہاں پہ میں جب دیکھتا ہوں تو مختلف لوگ آتے ہیں، مساجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر تقریریں دیتے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جہاد کرنی ہے، مال سے جہاد کرنی ہے، جان سے کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر لوگ ان سے مطلب کرتے ہیں اور پھر ان کو چندہ وغیرہ دیتے ہیں اور ان کی سپورٹ ہوتی ہے، اور وہ نعرہ کشمیر کا لگاتے ہیں کہ کشمیر میں ہم یہ کرتے ہیں، افغانستان میں ہم یہ کرتے ہیں، فلسطین ہم جاتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ اور سر ہمارے جو لوگ ہیں جو خاص موسٹ آف دا پیپل ناٹ ایجوکیٹڈ دیئر، تو سر ان لوگوں کے ذہن میں ایک نظریہ بن چکا ہے۔ اور سر اگر ہم ابھی بنو کا جو انسیڈنٹ ہوا ان کو ہم دیکھیں تو سر ان کے والدین کو نہیں پتہ تھا کہ وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے ویڈیو بنائی تھی اور پھر ان کو وہ کہ ہمیں افغانستان تک سیف راستہ دیا جائے، ہم پہنچائے جائیں، سر ان لوگوں کے والدین کو نہیں تھا پتہ کہ یہ لوگ TTP کے ساتھ ہیں، یہ ادھر گئے ہیں، وہ مسنگ پرسنز میں تھے۔
तो सर इट मीन्स कि ग्राउंड लेवल पे इनको सपोर्ट मिल रहे हैं अब भी, हालांकि बहुत सी प्रो पीस रिलीज भी हमें मिले हैं हमारे दीर में, एक्स फाटा में या स्वात वगैरह में। सर आपने इसके ख़िलाफ़, मतलब स्टेट ने इसके ख़िलाफ़ मॉडर्न वेपन यूज़ की, डिप्लोमेसी यूज़ की, मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके इसको यूज़ किया। सर ऐसा कौन सा फैक्टर हैं जो इसको आइडियालॉजी को हम यूज़ करके इसको शिकस्त दे सकते हैं? क्योंकि हम ना मॉडर्न वेपन से इसको शिकस्त दे सकते हैं, ना हम इसको मतलब अगर अब इसको हम सप्रेस करते हैं फॉर टाइम बीइंग, लेकिन सर अगर उसको हम देखते हैं तो 2025 के बाद, 30 के बाद, 35 के बाद, क्योंकि ये एक आइडियालॉजी है और ये एग्जिस्ट करती है, इनको आप शिकस्त इस तरह नहीं दे सकते। और सर अगर हम रिसर्च थीसिस देखते हैं या उसमें रिकमेंडेशंस देखते हैं तो यही रिकमेंडेशंस है उसके खिलाफ उसके साथ मिल के बात करें या उसको, इस आइडियालॉजी को काउंटर किस तरह करें? मतलब हमें पाकिस्तान में एक ऐसी कौन सी आइडियालॉजी की ज़रूरत है? क्योंकि मदारिस ने फतवा भी दिया है, उलमाए किराम जो लोग हैं उसके ऊपर फतवा भी दिया है, टेररिज्म के ऊपर फतवा भी दिया है, फिर भी ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन असल सोल्यूशन क्या है? कौन सी आइडियालॉजी हमें चाहिए जिसके ऊपर हम काम करें और फिर लोगों तक पहुँचाएँ उधर? सिर्फ एक आइडियोलॉजी नहीं चाहिए और कोई एक हल नहीं है, बहुत सारे हल हैं। पहली बात मुख्तसरन स्टेट और ने वो किया नहीं, उसके साथ लड़ी नहीं है। कब लड़ी है? सेलेक्टिवली लड़ी है और फिर उनको रिहेबिलिटेट कर देती है। स्टेट का रोल बड़ा क्वेश्चनेबल है ऑल द टाइम। पीटीएम वाले बेचारे यही तो पिटते हैं रोज़। मोहसिन दावड़ की रोज़ स्टेटमेंट होती है नेशनल असम्बली में कि ये नए सिरे से लेके आ रहे हैं, इनको पिछले काफ़ी अरसे से वो कर रहे हैं। स्टेट का जो रोल है बड़ा क्वेश्चनेबल है, नंबर 1। जहाँ तक लड़ने की बात है ना, आप उस एरिया से हैं या उस एरिया को अगर आप स्टडी करते हैं, आपको याद होगा कुछ साल पहले ये जो तुरी कबाइल का जो एरिया है, ठीक है, जब अफगान वार सोकाल ये वाली चल रही थी, कुरम एजेंसी, एक कबीले ने इनको रोका हुआ था और फिर रियासत ने इंटरवीन करके तुरियों को शिकस्त दी थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इनको लड़ा नहीं जा सकता, बंदूक के ज़ोर से लड़ा जा सकता है। रियासत इनकी साइड पे है, उनके ख़िलाफ़ नहीं है, बड़ा सिलेक्टिवली उनके ख़िलाफ़ गई है। तो एक तो ये बात एम्पिरिकल एविडेंस इज देयर कि इनको डिफीट किया जा सकता है, लेकिन साथ ये भी कि सिर्फ रियासत या सिर्फ हथियार की मदद से नहीं किया जा सकता। ये एक डीप सीटेड आइडियोलॉजी है, कराची से लेके उधर गिलगित बल्तिस्तान तक और पाकिस्तान से बाहर भी। इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी देखनी होगी, पेट्रोल डॉलर से लेके यूरोप के डायस्पोरा तक और अमेरिका के डायस्पोरा तक पैसा है इनके पास, उसको देखना होगा, उसको डिफीट देनी होगी सकाफती सतह पे, नज़रियाती सतह पे, फ़िक्री सतह पे, सबसे अहम सियासी सतह के ऊपर ऐसी मैस मूवमेंट्स बने जो इनके ख़िलाफ़ और इनका मुतबादल बने। अभी डॉक्टर साहब ने भी जैसे पॉइंट आउट किया, अब पीटीएम बनी है ना, अब वही स्वाद के लोग, कुछ तजर्बा हुआ उनको, उससे सीखा और कुछ एक प्लेटफॉर्म बन गया पीटीएम की शक्ल में। उसमें स्वात में जमात इस्लामी का एमपीएमए ने भी आया हुआ था जो तालिबान के खिलाफ जलसा था उसमें, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि अब लोगों की वो बदल गई है। तो मेरा ख्याल ये कोई एक हल नहीं है, बहुत सारे हल हैं। मुसीबत ये है कि जो फोर्सेस हैं वो बहुत अभी वीक हैं, बहुत थोड़ी हैं। हम जो इनके खिलाफ जदोजहद करना चाहते हैं, जो मुतबादल बन सकते हैं, हम बहुत वीक हैं। अब ये एक दोबारा कमिटमेंट की बात है कि क्या हम मायूस होकर काम करना छोड़ दें या ये जदोजहद जारी रखें। वो एक लंबी नए सिरे से बहस है। मैं वक्त भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मैं यहाँ पे मैं बात सिर्फ खत्म करूँगा। थोड़ा सा ये कहूँगा कि 2007 में फ़ौज इस तजब्जुब में थी कि क्या हम तालिबान का साथ दें या उससे लड़ें। अब हो गए, वो डामाडोल थी इस पर, लेकिन फिर तालिबान ने जब फ़ौज के ऊपर हमले शुरू किए तो फिर फ़ौज के लिए और कोई रास्ता ही नहीं रहा सिवाय ये कि उनके साथ लड़ा जाए। मगर खुल के नहीं लड़े, कभी लड़ते थे, कभी मफाहमत होती थी, कभी उनके साथ दोस्ती भी हो जाती थी। एपीएस के बाद 2014 में फिर आप समझ लें कि फ़ौज में काफ़ी सारे ऐसे लोग फिर इस ख्याल के थे कि इनसे अब लड़ना है। लेकिन अब भी मैं कहूँगा कि फ़ौज एक तजब्जुब का शिकार है। जो उनकी ट्रेनिंग होती है,
काकुल में, हसन अब्दाल में, पिटारों में, और फिर एनडीसी जब जाते हैं तो उनको कोई वाज़ेह सोच नहीं दी जाती। तो आपकी बात बहुत अहम है कि जब तक नज़रियाती तौर पर आप उनका मुकाबला नहीं करते तो आप कमज़ोर होकर रह जाएंगे। आपके फौजी, आपके सिपाही जो है वो लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो कहेंगे कि भाई उधर भी तो मुसलमान हैं, वो भी तो शरीयत चाहते हैं, हम भी तो चाहते हैं ना शरीयत, तो फिर झगड़ा किस बात का। यही वजह कि वो शुरू के दिनों में बिल्कुल हथियार डाल देते थे या दुश्मन के साथ जाके मिल जाते थे, और इस चीज़ को फौज ने हनोज एड्रेस नहीं किया है। ये करना होगा, बहुत अहम बात है। Thank you so much. Just before there was a discussion regarding Afghanistan's fundamentalism and its effect in Pakistan's. But 50 years back, we had no any visible movement in Afghanistan under the, political flagship of fundamentalism. So, but there were some small number of elements. But after the Soviet war, etc., so they got the mainstream. The second thing that I would like to know is that, in Pakistan also there was, for example, in Pakistan when Bengal has been separated, what was the stance of the fundamentalism in those big events in Pakistan? In what sense? इनके स्टैंड क्या थे? मतलब सेपरेट, यहाँ पे सेपरेशन आ गया, मुल्क डिवाइड हो गए, तो इनकी मतलब स्टैंड क्या थी? उसको सपोर्ट करना या उसको अगेंस्ट था? तो आई वुड लाइक टू नो दैट वन आल्सो। जमात इस्लामी रज़ाकार, आप कर लें। So the Jamaat Islami was fully with the Biharis, fighting with the Pakistan army against the Bengali separatists, and they were doing it on ideological grounds that this is a country that is made on the basis of Islam, so Islam is the important thing, and these regionalists, these nationalist trends are wrong and they have to be combated. So it was Jamaat-e-Islami versus the rest over there. At that time, fundamentalism was not a very strong force in Pakistan. It became a little stronger after 1952, the Ahmadi, the Qadiani riots, but it was still not strong enough. And we see that Bhutto won the elections in 1970 in spite of the opposition of the Jamaat-e-Islami and other religious parties. आपने शुरू में बात की थी कि एक कम्युनिटी जो कि रिचुअलिस्टिकली एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे है, तो वो फिर अगर उसको स्टेट पे कब्ज़ा करना चाहेगी तो फंडामेंटलिज्म आएगा। मैं इससे एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में दो फैक्टर हैं। एक तो ये कि जिस आइडियोलॉजी को वो एडहेयर कर रहे हैं वो कम्युनिटी, वो कितनी एक्सक्लूजनरी है। वो क्या कहती है कि जी सिर्फ हम सही हैं, बाकी से वो कितनी इंक्लूजनरी है और कितनी अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूजनरी है तो फंडामेंटलिज्म आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि वो कितने स्ट्रांगली उसको एडहेयर कर रहे हैं। मैं एक आध मिसाल आपको देना चाहूँगा। जब प्रोटेस्टेंट्स मूवमेंट्स यूरोप में शुरू हुई थी तो कैथलिक्स ने कितना बुरा हाल किया था उनका, और एंड सेम गोज़ फॉर ये जो ऑर्थोडॉक्स चर्च के लोग हैं, उनका जो है वो कुस्तुनतुनिया में, कॉन्स्टेंटिनोपल में कितना बुरा हाल हुआ था। और रेनेसांस आई है और उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि रिलीजन जो है पर्सनल मैटर है। आपकी रिलीजन की बुनियाद पे ग्रुप्स को जो है वो एनहिलेट नहीं कर सकते। और उसके बाद क्या फ़ायदे हुए हैं देखिए, उन्हीं पोस्ट रेनेसांस यूरोप ने ग़ुलामी ख़त्म की है, हमने नहीं ख़त्म की। हमने हमारी चूँकि वो फंडामेंटल बुक में लिखा है कि ये एक्सेप्टेबल है, हमने इनकरेज किया है कि ग़ुलामों को आज़ाद किया जाए, ये अच्छी बात है, लेकिन उसको हमने बंद नहीं किया। ये पोस्ट रेनेसांस यूरोप ने इसको ख़त्म किया है। कितने 100 साल तक इंडिया में हमारे हुक्मरान, मुसलमान हुक्मरानों की चलती रही है, हुकूमत चलती रही है। किसी ने हिंदुओं की सती रस्म को ख़त्म नहीं किया। अंग्रेज़ों ने आके, एनलाइटेड अंग्रेज़ों ने, जो कि पोस्ट रेनेसांस समझते थे कि बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या है, औरतों को इस तरह ज़िंदा जला देना, कोई तुक नहीं बनती, तो अंग्रेज़ों ने आके उसको सख्ती से ख़त्म किया है। आपको अगर नहीं मालूम, मेरा ख्याल पता होगा कि जो हिंदू थे वो रिलीजियस लीडर और स्कॉलर, उन्होंने कहा ये तो हमारा कल्चर है, हम तो ऐसे करेंगे।
تو انگریزوں نے جو وائسرائے نے کہا تھا کہ ہمارا بھی کلچر ہے کہ جو اس طرح کسی کو انسان کو مارے گا اس کو جیل میں ڈالا جائے گا یا پھانسی پہ ڈالا جائے گا. تو جب انلائٹنمنٹ آتی ہے اسٹرانگ ایڈہیرنس سے آپ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی طرف چلتے ہیں تو پھر آپ میں ایمپتھی بھی آتی ہے, پھر آپ میں ویژن بھی آتا ہے, پھر آپ آگے بڑھتے ہیں ایز ہیومن بینگ, اور پھر ہی ہوتا ہے. تو کوئی بھی گروپ چاہے وہ ریاست پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا, اگر وہ ایک ایکسکلوژنری آئیڈیالوجی کو فالو کر رہا ہے اور اسٹرانگلی فالو کر رہا ہے تو فنڈامنٹلزم از اے نیچرل کانسیکوینس آف دس اسٹیٹ آف افیئرس. بہت خوب, بہت خوب. تھینک یو فار دیٹ کامنٹ. میرا خیال ہے سوال نہیں تھا آپ سب کا. اچھا, ایک آن لائن کویشچن. فرحان خان ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کا آئین بنیادی طور پہ سیلف کنٹراڈکٹری ہے؟ مثلا انتہا پسندوں کو بھی اس آئین کی بعض شقوں سے حوالہ اور اپنے اقدامات کا جواز مل جاتا ہے, اور یہی آئین دوسری جانب بنیادی انسانی آزادیوں, آزادی اظہار کے حق اور شہریوں کی برابری کی بات بھی کرتا ہے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ بنیاد پرستی کو مضبوط بنانے میں اس آئین کا بھی کوئی جزوی کردار ہے یا نہیں؟ بالکل, یہ اس میں بہت ساری کنٹراڈکشنز ہیں, خاص کر جو تبدیلیاں بعد میں ضیاء دور میں آئیں. اور آئین کے بارے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ عمومی طور پہ آئین جو ہے اٹ ریفلیکٹس دا بیلنس آف فورسز ان اینی گیون سوسائٹی, لیکن ان کی بات بالکل درست ہے. یہ بات درست ہے کہ ہمارا آئین تضادات سے بھرا ہوا ہے. تھینک یو. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کا. آئی تھنک وی ہیو ہیڈ اے ویری گڈ ڈسکشن. اس پر مزید بات ہونی چاہیے, اس لیے کہ یہ سوال یوں ختم نہیں ہوا. یہ تو اگلے 30, 40, 50 سال پتہ نہیں کب تک یہ سوال اٹھتا رہے گا کہ کہاں تک بنیاد پرستی اسلام سچا اسلام ہے, یا کہ ہر شخص اپنا اسلام خود ڈھونڈ سکتا ہے. آخر اللہ ایک ہی ہے تو اس کی طرف ہر ایک اپنا اپنا راستہ بنا سکتا ہے. تو بہت شکریہ پھر سے. تھینک یو فاروق, اینڈ Thanks for having me. گڈ نائٹ.